اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسقین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ خداوند متعال کا شکر ہے، اس مالک کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں ان افراد میں سے قرار دیا کہ جو علی کی ولایت کا اعتقاد رکھنے والے ہیں اور آپ کی آنے والی نسل سے ائمہ علیہم السلام کی ولایت و امامت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ یقیناً یہ دن کہ جو روز غدیر ہے، سب سے پہلے آپ سب کی بارگاہ میں اس کی تہنیت و مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ علی کی ولایت کا اقرار کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی عید روز غدیر ہوتی ہے کہ جو آسمانوں پہ زمین سے زیادہ منائی جاتی ہے۔ یہ وہ عید ہے کہ اس کے سامنے باقی عید روایات کے مطابق ایسی ہوتی ہیں جیسے روز 14ویں کے چاند کے سامنے معمولی سے ستاروں کی روشنی ہوتی ہے۔ یہ وہ عید ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے غدیر قم کے مقام پہ علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، مولا کائنات کے کئی فضائل کو بیان کیا خطبہ غدیر کے اندر، جس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا میں نے ارادہ کیا۔ روایت ہے، تفصیلی روایت، جس کو احتجاج تبریزی میں علامہ تبریزی نے نقل فرمایا اور اس کو مختلف مقامات پہ بھی نقل کیا گیا، اور اس کے اندر وہ طویل ترین خطبہ موجود ہے جو اللہ کے رسول نے غدیر قم کے مقام پہ دیا تھا۔ وہ کہ یہ روایت تھوڑی طویل ہے اور خطبے سے پہلے کا بھی ایک حصہ ہے جو روایت کے اندر موجود ہے کہ جو بیان کرتا ہے، جس کا خلاصہ اس انداز سے ہے کہ اللہ کے رسول کو حج کا حکم ملا اور حج کے ساتھ علی کی ولایت کو بیان کرنے کا حکم ملا، اور خدا نے یہ بات کہی کہ کسی نبی کو میں نے اس وقت تک نہیں اٹھایا دنیا سے کہ جب تک اس کے بعد اس کے جانشین کا اعلان نہ کر دیا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کو بھی اس انداز سے حکم ملا، لیکن روایت کے مطابق اللہ کے رسول خوف زدہ تھے، ڈر رہے تھے کہ علی کی ولایت وہ ہے کہ اگر میں نے اس کو بیان کیا تو میری امت کے منافقین جو ہے وہ فتنے کو پیدا کریں گے۔ اس فتنے سے اللہ کے رسول خوف زدہ ہو رہے تھے، لہٰذا اللہ کے رسول نے جبرائیل کے ذریعے سے خدا سے پناہ کو طلب کیا، اور ایک بار جبرائیل اوپر گئے، پھر واپس آئے، پھر اعلان کا حکم دیا، پھر اللہ کے رسول نے پناہ کو طلب کیا۔ اس طریقے سے 3 دفعہ یہ معاملہ پیش آیا، اور اس کے بعد مقام غدیر قم میں جبرائیل اس آیت کو لے کے نازل ہوئے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اے رسول پہنچا دیجئے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اگر یہ نہیں کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت کو نہیں پہنچایا، اور خدا ہے جو آپ کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھے گا، یعنی آپ کو پناہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد غدیر قم کے مقام پہ آپ رکے، خدا کا حکم تھا، جو افراد آگے چلے گئے تھے کہ جن کی بستیاں مقام غدیر قم کے قریب تھیں ان کو واپس بلوایا، اور وہ افراد کے جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا تاکہ ایک مجمع کی صورت کی کیفیت پیدا کی جا سکے۔ اس کے بعد حکم دیا گیا، بعض ایک روایات کے مطابق پالان شتر کے ذریعے سے ممبر بنایا، اور اس روایت کے مطابق کہ جس روایت کو امام محمد باقر علیہ السلام نے نقل فرمایا ہے، اس روایت کے مطابق امام اللہ کے رسول نے پتھروں کے ذریعے سے ایک بلند مقام تعمیر کروایا جس کے اوپر اللہ کے رسول کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد خدا کی حمد کی، خدا کی ثنا کی، اور پھر اس انداز سے خطبہ کا۔ خطبہ طویل ہے، میں کوشش کروں گا اس کو بغیر اس کی تفصیل میں جائے صرف اس کے جملات پیش کروں اور ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ کے رسول نے بیان کیا، الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، حمد ہے اس خدا کی جو اپنی وحدانیت کے اندر بلند ہوا، اپنے یکتا ہونے کے اندر قریب ہوا، وجل فی سلطانہ کہ جو اس کی سلطنت جلیل ہوئی، وعظم فی ارکانہ کہ جس کے ارکان بہت عظیم ہوئے، واحاط بکل شیء علما وہو فی مکانہ کہ جس کا علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوا ہے کہ جبکہ خدا اپنے ہی مقام پہ موجود ہے، وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ اور اس کا ہر مخلوقات کے اوپر، تمام مخلوقات کے اوپر اس کی قدرت اور اس کی دلیل جو ہے وہ غالب آئی۔ مجیدا لم یزل، یہ وہ ہے کہ جو ایسا باعزت ہے کہ کبھی اس کی عزت گویا زائل نہیں ہوئی۔ محمودا لا یزال کہ یہ وہ ہے جس کی حمد کی جاتی ہے، ایسا حمد کیا جانے والا ہے کہ کبھی زائل نہیں ہوگا، نہ پیچھے کبھی زائل ہوا نہ بعد میں کبھی زائل ہوگا۔ پھر بیان کیا کہ بارع المسموقات، یہ وہ ہے کہ جو آسمان کی چھت کو بچھانے والا ہے،
وداحی المدحوبات، یہ وہ ہے کہ جو زمین کو پھیلانے والا ہے، وجبار الارض والسماوات، یہ وہ ہے کہ جو آسمان و زمین میں جو زبردست ہے، جس کی قدرت آسمان و زمین کے اندر ہے، قدوس سبوح رب الملائکۃ والروح، یہ وہ ہے کہ جو انتہائی پاکیزہ ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی سب بہت زیادہ تسبیح کی جاتی ہے، یہ وہ ہے کہ جو ملائکہ اور روح امین کا رب ہے، متفضل علی جمیع من برأہ، تمام مخلوقات جس کو اس نے خلق کیا سب کے اوپر یہ فضل کرنے والا ہے۔ یہ کون ہے کہ متطول علی من ادناہ، کہ مہربانی کرنے والے ہے اس کے اوپر کہ جو اس سے قریب ہوتا ہے۔ یہ کون ہے کہ یلحظ کل عین والعیون لا ترا، کہ یہ وہ ہے کہ یہ ہر آنکھ کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن آنکھیں اس کو نہیں دیکھتی۔ یہ کون ہے؟ کریم حلیم، یہ کریم بھی ہے یہ حلیم بھی ہے، ذا عنا، یہ انتہائی حلیم ہے، باوقار ہے۔ پھر بیان کیا، قد وسع کل شیء رحمتہ، ہر شے کے اوپر اس کی رحمت ہے جو پھیلی ہوئی ہے۔ ومن علیہم بنعمتہ، اور تمام مخلوقات کے اوپر اس نے نعمت کے ذریعے سے احسان کیا ہے۔ ولا لا یعجل بانتقامہ، یہ بدلہ لینے کے اندر جلدی نہیں کرتا۔ ولا یبادر الیہم بما استحقہ من عذابہ، اور مخلوقات کہ جو اس کے عذاب کی مستحق ہوتی ہیں ان کے اوپر ان کو عذاب دینے میں فوراً آگے نہیں بڑھتا۔ قد فحم السرائر وعلم الضمائر، یہ وہ ہے کہ جو رازوں کو جاننے والا ہے اور دل میں موجود چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ لم تخف علیہ المکنونات، جو بھی چھپا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر مخفی نہیں ہوتا۔ ولا اشتبہت علیہ الخفیات، اور جو مخفی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر مشتبہ نہیں ہوتی، اس کے لیے واضح اور ظاہر ہوتی ہے۔ لہ الاحاطۃ بکل شیء، تمام اشیاء کا احاطہ اس کے پاس موجود ہے۔ والغلبۃ علی کل شیء، اور ہر شے کا غلبہ اس کے پاس موجود ہے۔ والقوۃ علی کل شیء، ہر شے کے اوپر قوت ہے، ہر شے میں اس کے پاس وہ موجود ہے۔ والقدرۃ علی کل شیء، ہر شے کے اوپر اس کی قدرت موجود ہے۔ لیس مثلہ شیء، اس کی جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ وہو منشئ الشیء، یہ تو شے کو ایجاد کرنے والا ہے۔ حیث لا شیء، کہ اس موقع کے اوپر جب کچھ نہ تھا اس نے ایجاد کیا۔ دائم قائم بالقسط، یہ وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، دائم ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، بالقسط، عدل کو قائم کرنے والا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود، اور وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ جل عن تدرکہ الابصار، کہ یہ اس بات سے جلیل ہے، اس بات سے بلند ہے کہ ابصار، آنکھیں اس کو دیکھیں۔ وہو یدرک الابصار، کہ جبکہ یہ نگاہوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، یہ لطیف بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ لا یلحقہ احد، کوئی اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ لا یدرکہ احد وصفہ، اس کی صفات کا ادراک نہیں کر سکتا۔ ومعانیہ، اس کے معانی کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا۔ صفات الگ ہیں، اس کے معنی الگ ہیں۔ ایک جملہ ہے جس کے اندر بڑی تفصیل کی گنجائش ہے۔ ولا یجد احد کیف ہوا، کوئی اس بات کو پا ہی نہیں سکتا کہ وہ کیسا ہے۔ من سر و علانیہ، نہ ہی اس راز میں اس بات کو پا سکتا ہے، نہ ہی اعلاناً اس بات کو پا سکتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ الا بما دل عز وجل علی نفسہ، مگر یہ کہ خدا عز وجل اپنی ذات کے اوپر جس انداز سے دلالت کرے۔ واشہد بان اللہ الذی ملأ الدہر قدسہ، اور پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وہ ہے کہ زمانے کو جس کی پاکیزگی نے بھر دیا ہے، جس کی پاکیزگی زمانے میں بھری ہوئی ہے۔ والذی یغشی الابدا نورہ، کہ وہ خدا وہ ہے کہ جس کے نور نے ابد کو غالب کر دیا، یعنی ابد کے اوپر اس کا نور چھا گیا ہے، یعنی ہمیشگی میں اس کا نور موجود ہے، یہ خدا وہ ہے۔ کہ والذی ینفذ امرہ بلا مشاورہ، بلا مشاورت مشیر، یہ وہ ہے کہ جس کا امر نافذ ہوتا ہے بغیر کسی مشورہ دینے والے کے مشورے کے۔ ولا معہ شریک، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی شریک ہوتا ہے۔ فی تقدیر،
اس کے معاملات اور امور کو طے کرنے میں، ان کی تقدیر کے فیصلے کو کرنے میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا۔ ولا تفاوت فی تدبیر، اور نہ ہی اس کی تدبیر کے اندر، اس کے فیصلے کے اندر کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے، کوئی تفاوت ہوتا ہے۔ صورا ما ابدع علی غیر مثال، اس نے چیزوں کی صورتوں کو خلق کیا بغیر کسی مثال کے، یعنی ایک تو اس نے خلقت کا آغاز صفر سے کیا، جب کچھ نہ تھا اس نے خلق کیا، عدم سے وجود بخشا، اور اس میں جب چیزوں کی تصویریں بنائیں تو اس کے پاس کوئی مثال موجود نہیں تھی، بغیر مثال کے خلق کیا۔ پھر بیان کیا وَخَلَقَ مَا خَلَقَ بِلَا مَعُونَةٍ مِّنْ أَحَدٍ، اور جب اس نے اشیاء کو خلق کیا تو بغیر کسی کی مدد کے اس نے اشیاء کو خلق کیا۔ ولا تکلف ولا احتیال، اور نہ ہی کسی کی چارہ سازی اس کے پاس موجود تھی، نہ ہی کسی کو اس نے زحمت میں ڈالا۔ انشأہا فکانت، بس اس نے ارادہ کیا اور ہو گیا۔ وبرأہا فبانت، اس نے خلق کیا اور ظاہر ہو گیا۔ فہو الذی، بس یہ اللہ وہ ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ هو المتقن، یہ وہ ہے جو انتہائی مضبوط ہے، پختہ ہے۔ الذی احسن الصنیعہ، کہ جس نے بہترین انداز سے مخلوقات کو خلق کیا۔ العدل الذی لا یجور، یہ وہ عادل ہے کہ جو کبھی ظلم نہیں کرتا۔ والاکرم الذی ترجع الیہ الامور، یہ وہ کریم ہے کہ جس کی جانب تمام امور پلٹ کے آتے ہیں۔ واشہد انہ الذی تواضع کل شیء لقدرتہ، یہ وہ ہے کہ جس کی قدرت کے سامنے تمام اشیاء متواضع ہو جاتی ہیں۔ وخضع کل شیء لہیبتہ، اس کی ہیبت کے آگے ہر شے خاضع ہو جاتی ہے، اس کے اندر اس کا رعب آ جاتا ہے۔ مالک الاملاک، یہ تمام ملکیت کا مالک ہے۔ مفلک الافلاک، یہ آسمان میں گردش کرنے والے ستاروں کو اس انداز سے گردش دینے والا ہے۔ ومسخر الشمس، سورج کو مسخر کرنے والا ہے۔ والقمر، چاند و سورج کو مسخر کرنے والا ہے۔ کل یجری لعجل مسمی، ہر کوئی اپنے مدار میں ایک معین مدت تک موجود ہے۔ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، یہ وہ ہے کہ جو دن کو رات میں، رات کو دن میں تبدیل کرنے والا ہے۔ یطلبہ حثیثا، جب بھی رات اور دن کے درمیان میں اس انداز سے تبدیلی لے کے آتا ہے تو بہت جلدی اس انداز سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ کون ہے؟ کہ قاسم کل جبار عنید، کہ آفت ڈھانے والا ہے ہر مغرور جبار کے اوپر۔ ومہلک کل شیطان مرید، ہر سرکش شیطان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ لم یکن معہن ضد ولا نذیر، کہ یہ وہ ہے کہ جن کے ساتھ جب ان کو ہلاک کر رہا ہوتا ہے تو خدا کی مثل اور خدا کی نظیر ان کے ساتھ کوئی موجود نہیں ہوتا۔ احد صمد لم یلد ولم یولد، یہ احد ہے، یہ وہ ہے کہ ہر کوئی اس کا محتاج ہے، کہ نہ یہ پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا کفو نہیں ہے۔ الہ واحد، یہ وہ ہے کہ جو ایک معبود ہے۔ ورب ماجد، یہ وہ ہے کہ جو انتہائی پاکیزہ رب ہے۔ یشاء فیمضی، جب یہ چاہتا ہے تو چیزوں کے اوپر فیصلہ کرتا ہے۔ ویرید فیقضی، جب چاہتا ہے تو چیزوں کے فیصلے کو حتمی صورت عطا کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ فَيَحْصِي، کہ یہ علم رکھتا ہے اور اس کا علم ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوتا ہے۔ یمیت ویحیی، یہ وہی ہے جو موت دینے والا ہے، یہ وہی ہے جو حیات دینے والا ہے۔ یفقر ویغنی، یہ وہ ہے جو فقیر کرنے والا ہے، یہ وہ ہے جو غنی کرنے والا ہے۔ یضحک ویبکی، یہ وہ ہے جو ہنسانے والا ہے اور یہ وہ ہے جو رلانے والا ہے۔ ویمنع ویعطی، یہ وہ ہے کہ جو منع کرنے والا بھی ہے اور عطا کرنے والا بھی ہے۔ لہ الملک، اس کے لیے سلطنت، اس کے لیے ملکیت ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدِ، اس کے لیے حمد ہے۔ بِيَدِهِ الْخَيْرِ، اس کے قبضہ قدرت میں خیر ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر بات کے اوپر یہ خدا ہے جو قادر ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کبھی دن کو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، کبھی دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔
لا الہ الا هو العزیز غفار، یہ وہ خدا ہے کہ جس کے یہ وہ خدا ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ عزیز بھی ہے، باقدرت بھی ہے، اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ المجیب الدعاء، یہ وہ ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ مجزل العطایا، خوب عطا کرنے والا ہے۔ محصل انفاس، یہ وہ ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں سانسیں موجود ہیں، یعنی میری آپ کی جو سانس آ رہی ہے یہ خدا کے قبضہ قدرت کے اندر موجود ہے۔ رب الجنتی والناس، یہ وہ ہے کہ جس کے جو جنت اور تمام لوگوں کا رب ہے، جنت اور تمام لوگوں کو پالنے والا ہے۔ لا یشکل علیہ شیء، اس کے اوپر کوئی شے مشکل نہیں ہوتی۔ ولا یزجرہ صراخ المستصرخین، اس کو چیخنے والوں کی چیخیں پریشان نہیں کرتی۔ ولا یبرمہ الحاء الملحین، اور نہ ہی لوگوں کے بہت زیادہ مانگنا، بہت زیادہ طلب کرنا، اصرار کرنا کسی شخص کا بہت زیادہ، یہ اس کو زیج کرتا ہے، یعنی اس قسم کی کوئی فعل اس کے ساتھ نہیں ہوتا، یعنی انسان اس کو چلا کے پکارے یہ پریشان نہیں ہوتا، بار بار پکارے یہ پریشان نہیں ہوتا، یعنی ایک جانب وہ قدرت ہے اور ایک جانب رحمت ہے، یہ وہ باقدرت ہے جو مانگنے سے اکتاتا نہیں ہے، زچ نہیں ہوتا۔ یہ خدا کون ہے کہ العاصم للصالحین، یہ پناہ عطا کرنے والا ہے صالحین کو، والموفق للمفلحین ومولا العالمین، یہ خدا وہ ہے کہ جو فلاح پانے والوں کو توفیق دینے والا ہے، یہ خدا وہ ہے کہ جو عالمین کا مولا ہے، الذی استحق من کل شیء ان یشکرہ ویحمدہ، کہ یہ وہ خدا ہے کہ ہر شے کے اوپر لازم ہے کہ اس کا شکر کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ احمدہ علی السراء وضراء، میں اچھائی میں برائی میں، وشدت والرخاء، شدید پریشانی میں، خوشگوار حالات میں، تمام حالات میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں۔ وَأُؤْمِنُ بِهِ، اس کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں۔ وَبِمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اس کی کتابوں کے اوپر، اس کے ملائکہ کے اوپر، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں۔ اللہ کے رسول یہ بات کہہ رہے ہیں۔ یہ خدا کون ہے کہ اطیعوا وابادر الی کل ما یرضاہ، میں اطاعت کرتا ہوں اور ہر اس چیز کی جانب آگے بڑھتا ہوں کہ جس بات سے خدا راضی ہوتا ہے۔ واستسلم لقضائہ رغبتا فی طاعتہ، اور اس کی رضایت کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں تاکہ خدا کی رغبت کو حاصل کیا جا سکے، اس کی اطاعت کے اندر راغب ہو سکوں۔ وخوفا من عقوبتہ، اور اس کے عذاب سے خوف کی وجہ سے میں اس کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ لأنہ اللہ الذی لا یؤمن مکرہ ولا یخاف جورہ، کیونکہ یہ اللہ ہے کہ جس کے مکر سے، جس کی چال سے کوئی امان میں نہیں رہ سکتا، یعنی خدا کسی کے خلاف فیصلہ کر لے تو وہ اس کے فیصلے سے بچ نہیں سکتا، اس کے غضب سے کوئی بے خوف نہیں ہو سکتا۔ وَأَقَرُّ لَهُ عَلَى نَفْسِي بِالْعُبُودِيَّةِ، اور میں اپنے نفس کے اوپر اللہ کی عبودیت کا اقرار کرتا ہوں، یعنی میں اقرار کرتا ہوں کہ خدا جو ہے وہ خدا کا عبد ہوں میں۔ وَأَشْهَدُ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، اور میں اس کے رب ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ خدا ہے جو ہمارا رب ہے۔ وَأُعَدِّي مَا أَوْحَى إِلَيَّ حَظًّا مِنْ أَنْ لَا أَفْعَلُ فَتَحِلُّ بِي مِنْهُ قَارِعًا، اور میں خدا یعنی اللہ کا رسول بیان کر رہے ہیں کہ میں اس بات کو پہنچاتا ہوں جو اللہ نے مجھ تک پہنچائی ہے، کس خاطر؟ حذرا من ان لا افعل، کہ اس بات کا خوف رکھتے ہوئے کہ اگر میں نے اس بات کو نہیں پہنچایا جو اللہ نے مجھ تک پہنچائی ہے تو میرے اوپر مصیبت جو ہے وہ لازم ہو جائے گی، میرے اوپر مصیبت جائز ہو جائے گی۔ لا يدفع عني احد وان عظمت حیلته، اور یہ ایک ایسی مصیبت ہوگی کہ اگر میں نے اس بات کو نہیں پہنچایا کہ کوئی اس کو مجھ سے دور نہ کر سکے گا، اگرچہ جتنی بھی سازش کر لے، جتنا بھی ارادہ کر لے، جتنی بھی پلاننگ کر لے، اگر یہ بات میں نے نہیں پہنچائی جو خدا نے مجھ تک پہنچائی ہے تو وہ شے حلال ہوگی جس کو کوئی حرام نہ کر سکے گا، اس کو کوئی روک نہ سکے گا۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اللہ کے۔ لأنہ قد اعلمنی ان لم ابلغ ما انزل علی فما بلغت رسالتہ،
کیونکہ اللہ نے مجھے یہ بات تعلیم فرمائی ہے، یہ بات سکھلائی ہے، یہ بات بتلائی ہے کہ اگر میں نے اس بات کو نہ پہنچایا کہ جو مجھ تک نازل ہوئی ہے تو میں نے رسالت کو انجام نہ دیا۔ وَقَدْ ضَمِنَ لِي تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْإِسْمَ، اور اللہ نے میرے لیے پناہ کا بھی ضمانت لی ہے، میرے لیے پناہ کی ضمانت لی ہے۔ وَهُوَ الْكَافِ الْكَرِيمُ، یہ اللہ وہ ہے کہ جو کافی ہے اور کریم ہے، یعنی اللہ ہے جو کسی کے امور کو سنبھالنے کے لیے کافی ہے، اس پہ بھروسہ کافی ہے۔ فَأُوحِيَ إِلَيَّ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پس اس نے میری جانب وحی فرمائی کہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک فی علی، یعنی خلافت لعلی، یعنی فی الخلافت لعلی بن ابی طالب، کہ اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کے پاس نازل کیا گیا ہے۔ کس بارے میں نازل کیا گیا ہے؟ جو علی کے بارے میں نازل کیا ہے، یعنی علی کی خلافت کے بارے میں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور خدا ہے جو آپ کو لوگوں سے پناہ عطا فرمائے گا۔ معشر الناس، اے لوگو، قد ما قصرت فی التبلیغ، فی تبلیغ ما انزل اللہ علیہ، اے لوگو میں نے اس بات کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی ہے جو اللہ نے مجھ تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، اس بات کی تبلیغ کرنے کے اندر۔ انا مبین لکم سبب نزول هذه الآیہ، میں تمہیں واضح طریقے سے بیان کرنے والا ہوں اس آیت کے نزول کو۔ ان جبرائیل، یعنی اب اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے نزول کو بھی بیان کر رہا ہوں، جس آیت کو بھی بیان کر رہا ہوں، اور اس کے سبب نزول کو بھی بیان کر رہا ہوں۔ ان جبرائیل علیہ السلام حبط علیہ مرارا ثلاثہ، جبرائیل میرے پاس 3 دفعہ نازل ہوئے۔ یامرنی ان السلام ربی وہو السلام، کہ یہ مجھے اپنے رب کا سلام پہنچا رہے تھے مجھ تک، کہ اللہ وہ ہے جو سلام ہے۔ ان اقوم فی ھذا المشہد، کہ میں اس مقام پہ آنے کے بعد کھڑا ہو جاؤں، یعنی جبرائیل یہ بات پہنچا رہے تھے کہ میں اس مقام پہ آنے کے بعد رک جاؤں، کھڑا ہو جاؤں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ فعلم، اے لوگو جان لو، کل ابیض و اسود، ہر سفید اور ہر سیاہ یہ بات جان لے کہ ان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اخی، علی میرا بھائی ہے، ووصی، علی ابن ابی طالب میرا وصی ہے، علی ابن ابی طالب میرا خلیفہ ہے، والامام من بعدی، اور میرے بعد یہ علی ہے جو امام ہے، الذی محلہ منی محل ہارون من موسیٰ، یہ علی وہ ہے کہ جس کی نسبت مجھ سے ایسی ہے جیسی ہارون کی موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ علی وہ ہے کہ جس کے بعد، یعنی میں وہ ہوں کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وہو ولیکم، علی وہ ہے جو تمہارا ولی ہے، بعد اللہ، اللہ کے بعد تمہارا ولی ہے، وبعد رسولہ، رسول کے بعد تمہارا ولی ہے۔ وقد انزل اللہ تبارک و تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر نازل کیا، بذالک آیت من کتابہ، اس آیت کو میرے اوپر نازل کیا۔ کون سی آیت؟ اللہ کے رسول نے تلاوت کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تم لوگوں کا ولی تو صرف اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ وعلی بن ابی طالب علیہ السلام اقام الصلاۃ، اور علی وہ ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا، وآت الزکاۃ، کہ جس نے زکوٰۃ کو ادا کیا، وہو راکع، اس حالت میں کہ علی رکوع کر رہے تھے۔ یرید اللہ عز وجل فی کل حال، ہر حال میں خداوند متعال کا ارادہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے بیان کیا، وسألت جبرائیل، کہ جب جبرائیل میرے پاس یہ بات لے کے آئے، اسی سبب کو بیان کریں کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی، کہ جب میرے پاس جبرائیل لے کے آئے تو میں نے جبرائیل سے سوال کیا، ان یستعفی لی ان تبلیغ ذالک الیکم، مجھے اس اعلان سے معاف رکھیں، یعنی مجھے اس اعلان سے دور رکھیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کو خوف تھا کہ فتنہ ہو جائے گا۔ ایھا الناس، اے لوگو، لعلمی بقلت المتقین، یہ میں نے کیوں اس بات سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہا؟ کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ متقین بہت کم ہیں، وکثرت المنافقین، مجھے اس بات کا علم تھا کہ منافقین بہت زیادہ ہیں، واذغال الآثمین، اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ جو گناہ کرنے والے فتنہ ایجاد کریں گے، اس فتنے کا مجھے خوف تھا، وقتل المستہزئین بالاسلام، اور اسلام کو
اسلام کا مذاق اڑانے والے کس انداز سے اسلام کو فریب دیں گے، اس بات کا مجھے علم تھا کہ الذین وصفهم اللہ فی کتابہ بانہم یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، کہ جن کے بارے میں خدا نے جب قرآن میں ان کی صفات بیان کی تو ان کے بارے میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی، وَيَحْسِبُونَهَا حَنِيًّا، اور خدا کو، اسلام کو بہت حقیر لیتے ہیں، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، بلکہ جو کہ شے خود اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے، وَقَثْرَةِ آذَاهُمْ لِي غَيْرَ مَرَّةٍ، اور مجھے اس بات کا بھی علم تھا کہ انہوں نے مجھے کتنی دفعہ اذیت پہنچائی ہے، حَتَّى سَمُّونِي أَذَا أُذُنَا، یہاں تک کہ مجھے کچے کان والا کہنے لگے، قرآن کی آیت کی جانب اشارہ کیا، وَزَعَمُوا عَنِّي كَذَلِكَ لِكَثْرَةِ مُلَازِمَتِهِ إِيَّايَ وَإِقْبَالِي عَلَيْهِ، اور مجھے اس وجہ سے یہ کہتے تھے کیونکہ یہ جانتے تھے کہ میں علی سے کتنا قریب ہوں، علی کی جانب کتنا زیادہ مائل ہوں، حَتَّى أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ، یہاں تک کہ خدا نے قرآن کے اندر فی ذالک، قرآن کے اندر اس بات کو نازل کیا کہ لو وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُعْذُونَ النَّبِيَّ، کہ ان لوگوں میں سے بعض ایک وہ بھی ہیں کہ جو نبی کو اذیت پہنچاتے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ عُذُنٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو کچے کان کے مالک ہیں، قُلْ عُذُنٌ عَلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ عُذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ، آیت کا ٹکڑا اور آیت کے بیچ میں اللہ کے رسول نے یہ بات کہی کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کا رسول کا تمہاری باتوں کو سننا، اس پہ اعتماد کرنا کہ جس بات کے اندر تم سمجھ رہے ہو کہ رسول اعتماد کر رہے ہیں یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی اشارہ فرمایا کہ ہم گویا تم سے اس معاملے کو آسان طریقے سے تمہارے ساتھ چلا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ جس طریقے سے تم سمجھ رہے ہو اسی طریقے سے ہم بھی یقین کر رہے ہیں۔ وَيُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے رسول ہے جو مومنین کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، مومن کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْتُ، اب اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں چاہوں، ان اسمی بِأَسْمَائِهِمْ لَسَمَّيْتُ، اگر میں چاہوں کہ ان لوگوں کے نام تمہارے سامنے پیش کروں تو نام پیش کر سکتا ہوں، وَأَنْ أُؤْمِئْ إِلَيْهِمْ بِأَعْيَانِهِمْ لَأَوْمَأْتُ، اور اگر میں چاہوں کہ ان کے چہروں کی جانب اشارہ کروں انگلی سے تو میں اشارہ بھی کر سکتا ہوں، یعنی ایک ایک کو جانتا ہوں میں۔ وَإِنْ أَدَلُّ عَلَيْهِمْ لَدَلَلْتُ، اور اگر چاہوں کہ ایک ایک کی جانب رہنمائی کروں تو میں یہ رہنمائی بھی کر سکتا ہوں۔ وَلَكِنِّي وَاللَّهِ فِي عُمُورِهِمْ قَدْ تَكَرَّمْتُ، لیکن خدا کی قسم میں ان کے معاملات میں مہربانی سے پیش آ رہا ہوں، یعنی یہ مہربانی ہے جس کی وجہ سے میں اس چیز سے رکا ہوا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے بیان کیا وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَرْضَى اللَّهُ مِنِّي إِلَّا أَنْ أُبَلِّغُ مَا أُنزِلَ عَلَيَّ، لیکن یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ جس کے اوپر اللہ راضی نہیں ہے مگر یہ کہ میں اس بات کو پہنچا دوں جو اللہ نے مجھ پہ نازل کی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس آیت کی تلاوت کی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ کے رسول نے آیت پڑھی اور آیت میں اشارہ کیا کہ یہ نازل علی کے بارے میں کیا گیا، یعنی بیچ میں اس ٹکڑے کو بھی پڑھا۔ فاعلموا معاشر الناس، اے لوگو جان لو، ان اللہ قد نصبہ لکم ولیہ، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے علی کو تمہارے لیے ولی بنایا، وَإِمَامًا مُفْتَرْضًا طَاعَتُهُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور اللہ وہ ہے کہ جس نے علی کی اطاعت کو واجب کیا، کن کے اوپر؟ مہاجرین کے اوپر، انصار کے اوپر، وَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور نیکی میں جو ان کی اتباع کرنے والا ہے اس کے اوپر اس کی اطاعت کو واجب کیا، وَعَلَى الْبَادِ، صحرا نشینوں کے اوپر واجب کیا، وَعَلَى الْحَاضِرِ، جو یہاں موجود ہیں ان کے اوپر اس کی اطاعت کو واجب کیا، وَعَلَى الْأَعْجَمِي وَالْعَرَبِي، عربی کے اوپر علی کی اطاعت کو واجب کیا، عجمی کے اوپر علی کی اطاعت کو واجب کیا۔ پھر بیان کیا وَالْحُرُّ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، جو آزاد ہے اس کے اوپر علی کی ولایت کو نازل کیا، جو مالک ہے اس کے اوپر علی کی ولایت کو نازل کیا، جو مملوک ہے جو غلام ہے، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، چھوٹے کے اوپر علی کی ولایت کو، علی کی اطاعت کو واجب کیا، بڑے کے اوپر علی کی اطاعت کو واجب کیا، وَعَلَى الْأَبْيَضِ وَالْأَسْوَدِ، سفید کے اوپر بھی واجب کیا، سیاہ کے اوپر بھی واجب کیا، وَعَلَى كُلِّ مُوَاحِدٍ، ہر توحید کے اقرار کرنے والے کے اوپر علی کی اطاعت کو واجب کیا، مَاذٍ حُکْمُهُ، یہ وہ ہے کہ جس کا حکم تکمیل شدہ ہے،
جائزن قول ہو، یہ وہ ہے کہ جس کا قول اجازت رکھنے والا ہے، یعنی اس کے قول، علی کا قول وہ ہے کہ جو اللہ کی جانب سے مجیز ہے، مجاز ہے۔ نافذ امرہ، یہ وہ ہے کہ جس کا امر نافذ ہے۔ ملعون من خالفہ، ملعون ہے جس نے علی کی مخالفت کی۔ مرحوم من تبعہ، مرحوم ہے، رحمت حاصل کرنے والا ہے کہ جس نے علی کی اتباع کی۔ ومن صدقہ فقد غفر اللہ لہ، جس نے علی کی تصدیق کی، اللہ اس کو معاف کرے گا، اللہ اس کے گناہوں سے معاف فرمائے گا۔ وَلِمَنْ سَمِعَ لَهُ عَطَاعَهُ، اور جس نے علی کی بات کو سنا، علی کی اطاعت کی، اللہ اس کو معاف کرے گا، یعنی اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ پھر بیان کیا معاشر الناس، اے لوگو، انہو آخر مقام اقوم فی هذا المشہد، اللہ کے رسول نے اس بات بھی اشارہ کیا کہ گویا اب میرا وقت رحلت قریب ہے، میرا وقت شہادت قریب ہے۔ کہا یہ آخری مقام ہے کہ جب میں اس طریقے سے یہاں پہ موجود ہوں۔ فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، بس میری بات کو سنو اور میری اطاعت کرو۔ وَانْقَادُوا لِأَمْرِ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کے امر کو، اپنے رب کے حکم کو انجام دو۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكُمْ، اللہ وہ ہے جو تمہارا مولا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ، تمہارا معبود ہے۔ ثُمَّ مِن دُونِهِ رَسُولُهُ، اور اس کے بعد تمہارا مولا، اللہ کے بعد اللہ کا رسول ہے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی میں محمد اس کا رسول، اس کے بعد اللہ کے بعد تمہارا ولی ہوں، تمہارا مولا ہوں۔ پھر بیان کیا ولیکم القائم المخاطب لکم، میں محمد کون کہ جو اس وقت تمہارے ولی ہیں اور تم سے کھڑے ہوئے خطاب کر رہے ہیں۔ ثم من بعدی، میرے بعد، علی ولیکم، علی تمہارے ولی ہیں، و امامکم، تمہارے امام ہے، بامر اللہ ربکم، یہ علی تمہارے ولی، تمہارے امام اللہ کے حکم سے ہیں۔ ثم الامامۃ فی ذریتہ من ولدہ الی یوم تلقون اللہ عز وجل ورسولہ، علی کے بعد ان کی ذریت میں اللہ نے امامت کو قرار دیا ہے، ان کی ذریت میں امامت ہے۔ کب تک امامت ہے ان کی ذریت میں؟ کہ یہاں تک تم اللہ سے ملاقات کر جاؤ، یعنی قیامت کے دن تک، اور اللہ کے رسول سے ملاقات کرو۔ لا حلال الا ما احل اللہ، کوئی حلال نہیں ہے مگر جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہو۔ ولا حرام الا ما حرمہ اللہ، اور کوئی شے حرام نہیں ہے مگر جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو۔ عرفنی الحلال والحرام، اللہ وہ ہے کہ جس نے مجھے حلال اور حرام کو بتلایا۔ فانا افضیت بما علمنی ربی من کتابہ، بس اب میں نے وہ بات پہنچا دی ہے کہ جو اللہ نے مجھے، جس کی تعلیم دی تھی اپنی کتاب کے اندر، وحلالہ وحرامہ الیہ، اللہ نے جس بات کی اپنی کتاب کی تعلیم دی تھی، حلال و حرام کی تعلیم دی تھی، جو کچھ اللہ نے مجھے تعلیم دیا تھا وہ میں نے علی تک پہنچا دیا ہے۔ پھر بیان کیا معاشر الناس، اے لوگوں، ما من علم الا وقد احصاہ اللہ فیہ، کوئی ایسا علم نہیں ہے، کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کا احاطہ اللہ نے میری ذات کے اندر نہ کر دیا ہو۔ وَقُلُّ عِلْمٍ عَلَّمْتُ فَقَدْ عَلَّمْتُ وَأَحْصَيْتُ فِي امام المتقین، اور جو کچھ اللہ نے مجھے علم سکھلایا، جو کچھ علم ہے وہ تمام کا تمام میں نے علی کی ذات میں احاطہ کر دیا، علی کی ذات تک پہنچا دیا ہے۔ کون؟ کہ جو امام متقین ہے، امام متقین تک میں نے پہنچا دیا ہے۔ وَمَا مِنْ عِلْمٍ إِلَّا عَلَّمْتُهُ عَلِيًّا، اور کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ مگر میں نے اس کو علی کو سکھا دیا۔ وَهُوَ الْإِمَامُ الْمُبِينُ، اور علی وہ ہیں کہ جو امام مبین ہیں۔ پھر کہا معاشر الناس، اے لوگو، لا تضلوا عنہ ولا تنفروا منہ، اے لوگو، علی کو چھوڑ کے گمراہ نہ ہونا، علی سے یعنی اپنی راستے کو الگ نہ کرنا، اور نہ ہی علی سے تنفر کو اختیار کرنا، علی سے اپنے اندر عداوت کو اختیار کرنا۔ ولا تستنکفوا من ولایتہ، علی کی ولایت کو متکبرانہ انداز سے نہ چھوڑنا۔ فہو الذی یہدی الی الحق، علی وہ ہے کہ جو حق کی جانب ہدایت کرنے والے ہیں۔ وَيَعْمِلُوا بِهِ، اور علی وہ ہیں کہ جو حق کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ وَيَدْحَقُ الْبَاطِلَ وَيَنْهِ عَنْهُ، علی وہ ہیں کہ جو باطل کو مٹانے والے ہیں اور باطل سے روکنے والے ہیں۔ لَا تَأْخُذُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، علی وہ ہیں کہ خدا کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں کوئی ملامت ان تک نہیں پہنچتی کسی ملامت کرنے والے کی۔ ثم ان اول من آمن باللہ، پھر علی وہ ہیں کہ جو اللہ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لے کے آئے، اللہ کے رسول کے اوپر سب سے پہلے ایمان لے کے آئے۔ وہو الذی فدا رسولہ بنفسہ، علی وہ ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو رسول کے اوپر قربان کیا۔
وَهُوَ الَّذِي كَانَ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، علی وہ ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ تھے۔ وَلَا أَحَدٌ يَعْبُدُ اللَّهَ مَعَ رَسُولِهِ، اس حالت میں، اس کیفیت میں کہ جب کوئی رسول کے ساتھ عبادت کرنے والا نہ تھا، من الرجال غیرہ، علی اس موقع پہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، یعنی بتلانا چاہ رہے ہیں علی نے میرے ساتھ اس وقت عبادت کی ہے کہ جب تم مردوں میں سے کوئی علی کے علاوہ میرے ساتھ عبادت کرنے والا نہیں تھا۔ معاشر الناس فضلوہ فقط فضلہ اللہ، اے لوگو علی کو فضیلت عطا کرو، علی کی فضیلت کا اقرار کرو۔ فقط فضلہ اللہ، اللہ ہوا ہے جس نے علی کو فضیلت عطا کی ہیں۔ وَأَقْبِلُوهُ فقط نصبہ اللہ، کہ علی کی جانب آگے بڑھو کہ علی کو اس مقام پہ اللہ نے قرار دیا ہے۔ معاشر الناس، اے لوگو انہ امام من اللہ، علی وہ ہے کہ جو اللہ کی جانب سے امام ہے۔ وَلَن يَتُوبَ اللَّهُ عَلَى أَحَدٍ أَنْكَرَ وِلَایَتُهُ، اور خدا ہرگز بھی اس شخص کی توبہ کو قبول نہ کرے گا کہ جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا ہو۔ وَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، خدا ہرگز اس سے معاف نہ کرے گا جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا ہو۔ حتماً علی اللہ ان یفعل ذلک بمن خالف امرہ فیہ، خدا کے اوپر یہ بات حتمی ہے، خدا اس فعل کو انجام دے گا کہ جس نے علی کی مخالفت کی۔ وَأَن يُعَذِّبَهُ عَذَابًا نَكْرَ عَبَدًا أَبَدَ الْآبِدِ، کہ خداوند متعال ہمیشہ اسے ناک رگڑنے والا عذاب عطا کرے گا، ہمیشہ کے لیے، دہرت دہور، جب تک زمانے ہیں اس کو یہ عذاب ملے گا۔ فَاحْذَرُوا، پس تم اس بات سے ڈرو کہ ان تخالفوہ، کہ علی کی مخالفت کرو۔ فَتَصِلُوا نَارًا، کہ علی کی مخالفت کرو گے تو تم آتش جہنم تک پہنچاؤ گے۔ کون سی آتش جہنم؟ کہ وقودها الناس والحجارہ وعدت للکافرین، وہ آتش جہنم کہ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، کہ جس کا وعدہ کافرین کے لیے ہے۔ ایھا الناس، اے لوگو، واللہ بشر الاولون من النبیین والمرسلین، خداوند متعال نے اس کو بشارت دی ہے، اس کو خوشخبری دی ہے جو نبیوں میں سب سے پہلے تھا اور مرسلین میں سب سے پہلے تھا، یعنی اس تک بھی یہ بشارت پہنچی تھی۔ وَأَنَا خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، اور میں انبیاء اور مرسلین کا اختتام کرنے والا ہوں، خاتم الانبیاء ہوں۔ والحجت علی جمیع المخلوقین، اور تمام مخلوقات کے اوپر اللہ کی حجت ہوں، من اہل السماوات والارضین، جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، سب کے اوپر اللہ کی حجت ہوں۔ فمن شک فی ذلک فہو کافر کفر الجاہلیت الاولی، کہ جس نے اس بات کے اوپر شک کیا کہ میں حجت خدا ہوں یا نہیں ہوں، اللہ کا رسول ہوں یا نہیں ہوں، یہ کافر ہوا۔ کیسا کافر ہوا؟ کہ جو زمانے جاہلیت ابتدا میں جو کافر تھے ویسا کافر ہوا۔ ومن شک فی شیء، کہ جس نے میرے اوپر کسی بات میں شک کیا، من قولی، میرے کسی قول کے اندر، فہذا فقد شک فی الکل منہ، اگر اس نے میری ایک بات کے اوپر شک کیا تو گویا ایسے میری تمام باتوں کے اوپر شک کیا۔ والشاک فی ذلک فلہ النار، اور جس نے اس بات کے بارے میں شک کیا کہ جو علی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اگر کسی نے اس بات کے بارے میں شک کیا تو وہ آتش جہنم تک جائے گا۔ پھر بیان کیا، معاشر الناس، اے لوگو، حبان اللہ بہذہ الفضیلۃ منا منہ علی و احسانا منہ علی، اللہ نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، یہ اس کی طرف سے مجھ پر احسان اور عنایت ہے۔ ولا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، لہ الحمد، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، منی ابد العابدین، میری جانب سے جب تک زمانہ ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حمد و ستائش ہے۔ وَدَہْرَ الدَّاہِرِينَ عَلَى كُلِّ حال، اور جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی معاملات ہوں، جب تک زمانے ہیں، تمام زمانوں میں میری جانب سے اللہ کے لیے یہ حمد موجود ہے۔ معاشر الناس، اے لوگو، فضلوا علیًا، علی کو فضیلت عطا کرو، فإنہ، یعنی علی کی فضیلت کا گویا اقرار کرو، فإنہ افضل الناس بعدی، علی وہ ہے کہ جو میرے بعد سب سے زیادہ لوگوں میں افضل ہے، من ذکر و انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت، سب کے اوپر علی فضیلت رکھتا ہے۔ بنا انزل اللہ الرزق، ہم وہ ہیں کہ جن کے سبب سے اللہ رزق کو نازل فرماتا ہے۔ وبقی الخلق، ہم وہ ہیں کہ جن کے سبب سے مخلوقات باقی ہیں۔ ملعون ملعون مغضوب مغضوب من رد علی قولی، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، اللہ کی لعنت ہے۔
اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غضب ہے اس کے اوپر، کون کہ جو میری بات کو میری جانب پلٹا دے، یعنی اس کو قبول نہ کرے، ولم یوافقہ، اس سے موافقت اختیار نہ کرے۔ الا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، ان جبرائیل خبرنی عن اللہ تعالی بذالک، جبرائیل نے اس بارے میں اللہ کی جانب سے مجھے خبر دی ہے، وَيَقُولُ مَنْ عَادَ عَلِيًّا، اور یہ بات کہی ہے کہ جو علی سے دشمنی کو اختیار کرے، وَلَمْ يَتَوَلَّهُ، اور علی کی مولائیت قبول نہ کرے، فَعَلَيْهِ لَعْنَتِي وَغَضَبِي، کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے۔ فَلْيَنْظُرْ فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، پس ہر نفس کو اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے کل کے لیے اس نے کس طریقے سے فعل کو انجام دیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کس بات سے؟ اللہ سے ڈرو، کس بات سے؟ کہ ان تخالفوہ، کہ اللہ کی مخالفت کرو، فَتَزِلُّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ جب اللہ کی مخالفت کرو گے تمہارے قدم اس بات کے بعد کہ تم نے اس کی بات کے اوپر اقرار کیا تھا، تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے، تمہارے قدم پھسل جائیں گے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور خدا خوب جاننے والے اس چیز کو جو تم انجام دینے والے ہو۔ معاشر الناس، اے لوگوں، انہ جنب اللہ الذی ذکر فی کتابہ، علی وہ سلسلہ ہے، علی جنب اللہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا۔ فقال تعالی، پس خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان تقول نفس یا حسرتی علی ففرطت فی جنب اللہ، کہ خدا نے کس انداز سے اشارہ کیا کہ اس لمحے، اس دن نفس کہے گا، یعنی انسان یہ بات کہے گا کہ ہائے ہو میرے اوپر، بربادی ہے میرے لیے، حسرت کرے گا کہ ما فرطت فی جنب اللہ، کہ ہائے افسوس میں نے کس طریقے سے جنب خدا سے، جنب اللہ سے، اللہ کے سلسلے سے اپنے آپ کو پیچھے رکھا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ معاشر الناس، اے لوگو، تدبر القرآن، قرآن کے اندر تدبر کرو، سوچو قرآن کے اندر، وَأَفْهِمُوا آیَاتِهِ، اس کی آیات کے اندر فہم کرو، وَانظُرُوا إِلَىٰ مُحْكَمَاتِهِ وَلَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهِ، اور قرآن کی محکمات کی جانب نگاہ کرو اور اس کے متشابہات کی اتباع نہ کرو۔ فَوَاللَّهِ لَن يُبَيِّنَ اللَّهُ لَكُمْ زَوَاجِرَهُ وَلَا يُوَضِّحْ لَكُمْ تَفْسِيرَهُ، کہ متشابہات وہ ہیں کہ جن کے زواجر کو اللہ کی قسم اللہ نے ان کے زواجر کو بیان نہیں کیا اور نہ ہی اس کی آیات کی تفسیر کی ہے تمہارے لیے، الا الذی انا آخذ بیدہ، سوائے اس کے کہ جس چیز کو میں نے تھاما، ومصعدہ علیہ، کہ جس کو میں نے بلند کیا، وشاعل بعضدہ، کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، یعنی اشارہ کرنے، بعض روایت کے اندر یہ بھی اشارہ ہوا کہ جب اللہ کے رسول یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو علی کے ہاتھوں کو بلند کیا ہوا تھا۔ وَمُعَلِّمُكُمْ، کہ جس کی تعلیم میں نے دی، کس بات کی تعلیم دی؟ کہ انا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ وہو علی بن ابی طالب اخی، یہ جو علی ہے یہ میرا بھائی ہے، ووصی، یہ میرا وصی ہے، وموالاتہ من اللہ تعالی عز وجل انزلہ علیہ، کہ یہ جو علی کی موالات ہے، علی سے دوستی کرنا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ نے میرے اوپر نازل فرمایا ہے۔ معاشر الناس، اے لوگو، ان علی والطیبین من ولدہم ثقل الاصغر، کہ علی اور علی کی نسل سے آنے والے پاکیزہ افراد، یعنی اشارہ ہے باقی ائمہ کی جانب، یہ کون ہے؟ ثقل اصغر ہے، خدا کا وہ وزن ہے جو کم وزن ہے، ایک ہے ثقل اکبر جو قرآن، ایک ثقل اصغر جو ہلکا وزن ہے، یہ علی اور علی کی نسل سے آنے والی اولاد ہے۔ پھر بیان کیا والقرآن ثقل الاکبر، اور قرآن وہ ہے جو ثقل اکبر ہے، زیادہ وزنی ہے۔ فَكُلُّ وَاحِدٍ مُبَيِّنٌ عَنْ صَاحِبِهِ، کہ ہر ایک اپنے صاحب کو بیان کرنے والا ہے، اپنے ساتھی کو بیان کرنے والا ہے، یعنی قرآن ثقل اکبر اہل بیت کو بیان کرنے والے ثقل اصغر کو، اور ثقل اصغر جو قرآن ہے یہ اپنے صاحب کو یعنی قرآن کو بیان کرنے والے ہیں۔ لن یفترقا، یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، کہ حوض کوثر تک مجھ تک نہ پہنچ جائیں، جب تک یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ امناء اللہ فی خلقہ، یہ اللہ کی مخلوقات کے اندر اللہ کے بنائے ہوئے امین ہیں۔
وحکماہ فی ارضہ، اللہ کی زمین میں اللہ کے بھیجے ہوئے حکیم ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے بیان کیا، الا قد ادیت، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں نے اس بات کو پہنچا دیا۔ الا وقد بلغت، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں نے اس بات کی تبلیغ کر دی۔ الا وقد اسمعت، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے یہ بات تمہیں سنا دی ہے۔ الا وقد اوضحت، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے اس بات کو واضح کر دیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَا قُلْتُ عَنِ اللَّهِ، کہ خداوند متعال یہ بات کہتا ہے اور میں اللہ کی جانب سے یہ بات کہتا ہوں کہ الا انہ لیس امیر المؤمنین غیر اخی ھذا، کہ اس کے سوا کوئی امیر المؤمنین نہیں ہے، یعنی علی کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، امام کی جانب اشارہ کر رہے ہیں مولا کائنات کی جانب، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے سوا کوئی میرا بھائی نہیں ہے، کوئی امیر المؤمنین نہیں ہے اس میرے بھائی کے سوا۔ ولا تحل امرأة المؤمنین بعدی لأحد غیرہ، اور امیر المؤمنین مؤمنین کی قیادت اس کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کے لیے ماں سوا نہیں ہے۔ ثم ضرب بیدہ علی خفدہ ورفعہ، اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو علی کے ہاتھوں کے اوپر رکھا اور علی کو بلند کیا۔ فَقَانَ مُنْذُ أَوَّلَ مَا صَعَدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ شَعَلَ عَلِيًّا، اور جب سے اللہ کے رسول یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، بلند ہوئے ہوئے تھے، علی کو بھی بلند کیا ہوا تھا، علی کو بھی یعنی بلند مقام پہ کھڑا کیا تھا۔ حتی صارت رجلہ ما رکبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہاں تک کہ علی کے قدم اللہ کے رسول کے کھڑے ہونے کے مقام پہ موجود تھے کہ معاشر الناس، اے لوگو، ھذا علی اخی، یہ علی ہے جو میرا بھائی ہے، ووصی، یہ علی ہے جو میرا وصی ہے، وواء علمی، یہ وہ ہے جو میرے علم کو اپنے پاس محفوظ رکھنے والا ہے، وخلیفتی علی امتی، اور میری امت کے اوپر میرا خلیفہ ہے، وعلی تفسیر کتاب اللہ والداعی علیہ، اور یہ ہے کہ جو میرا خلیفہ ہے کتاب خدا کی تفسیر کرنے کے اندر، اور علی ہے جو اللہ کی جانب پکارنے والا ہے، والعامل بما یرضاہ، علی وہ ہے کہ جو اس بات کے اوپر عمل کرنے والا ہے جس سے خدا راضی ہوتا ہے، والمحارب لأعدائہ، علی وہ ہے کہ جو اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے والا ہے، والموالی علی طاعتہ، علی وہ ہے کہ جو مسلسل خدا کی اطاعت کرنے والا ہے، والناہی عن معصیتہ، علی وہ ہے کہ جو خدا کی معصیت، خدا کے منع کردہ اشیاء سے روکنے والا ہے، خلیفۃ رسول اللہ، یہ وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے، وہ امیر المؤمنین والامام الحادی، علی امیر المؤمنین ہے، علی امام ہادی ہے۔ کتنے القابات ہیں جو اس خطبے کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے ہیں۔ وقاتل الناقتین، وعدہ توڑنے والوں سے قتال کرنے والا ہے، والقاسطین، ظلم کرنے والوں سے قتال کرنے والا ہے، جنگ کرنے والا ہے، والمارقین، دین سے باہر نکلنے والوں سے جنگ کرنے والا ہے، بامر اللہ، اللہ کے امر سے یہ تمام کام کرنے والا ہے۔ اقول ما یبدل القول لدی بامر ربی، کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ وہ بات ہے کہ جو اللہ کی جانب سے، جس کو میں نے تبدیل نہیں کیا، یہ سب میرے خدا کے رب کے امر سے ہے۔ اقول، میں کیا بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہم والی من والہ، اے پالنے والے اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، وعاد من اعدہ، اے پالنے والے اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، والعن من انکرہ، اے پالنے والے اس کے اوپر لعنت فرما کہ جس نے علی کا انکار کیا، وغضب علی من جحد حقہ، اے پالنے والے اس کے اوپر غضبناک ہو جا کہ جو علی کے حق کا انکاری ہو جائے، جو علی کے حق میں جحود کرے۔ اللہم انک انزلت علی ان الامامت بعدی لعلی ولیک، اے پالنے والے تو نے میرے اوپر اس بات کو نازل کیا کہ میرے بعد امامت علی کے لیے ہے، ولی جو تیرا ولی ہے، عند تبیانی ذالک، کہ جب تو نے اس بات کو میرے لیے واضح کر دیا ہے، وَنَسْبِي إِيَّاهُ، اور اس بات کو بھی تو نے قرار دیا ہے کہ تو نے اس کو اس مقام تک کے اوپر فائز کیا ہے، بِمَا أَكْمَلْتَ لِعِبَادِكَ مِن دِينِهِمْ، کہ اس کے ذریعے سے، اس بات کے ذریعے سے تو نے اپنے دین کو کامل کیا ہے اپنے بندوں کے لیے، وَأَتْمَمْتَ عَلَيْهِمْ بِنِعْمَتِكَ، تو نے اپنی نعمت کو ان کے اوپر تمام کیا ہے، وَرَضِيتَ لَهُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اس بات کے ساتھ تو ان کے لیے اسلام کو بطور دین راضی ہوا ہے، وَقُلْتَ،
اور تو نے یہ بات بھی کہی، قرآن کی آیت کی اللہ کے رسول نے تلاوت کی، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ جو اسلام سے ہٹ کے کسی بھی دین کو اختیار کرے اس سے یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی وہ دین کہ جو خدا کی بارگاہ میں قبول کیا، اب میرے اپنے جملے ہیں، وہ دین کہ جو خدا کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا وہ دین ہے جو علی کی ولایت کے ساتھ ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اللہم انی اشہدک، اے پالنے والے میں تیری گواہی دیتا ہوں، وکفا بک شہید، اے تجھے گواہ قرار دیتا ہوں، وکفا بک شہیدا انی قد بلغت، اور تو اس گواہی کے لیے کافی ہے کہ میں نے اس بات کو پہنچا دیا. معاشر الناس، اے لوگو، انما اکمل اللہ عز وجل دینکم بامامتہ، اے لوگو علی کی امامت وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے دین کو کامل قرار دیا. فمن لم یأتم بہ، پس جو علی کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے، وبمن یقوم مقامہ من ولدہ من صلبہ الی یوم القیامہ، اور علی کی نسل سے جو آنے والے امام ہیں ان کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے، یعنی قیامت تک جو آنے والے امام ہیں ان کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے، والعرض علی اللہ عز وجل، جو اس بات کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے کہ خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا، فاولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ ہیں کہ جن کے اعمال حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. وفی النار ہم خالدون، اور ہمیشہ یہ آتش جہنم میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کبھی کم نہیں ہوگا. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کی جانب دیکھا جائے گا. معاشر الناس، اے لوگو، ھذا علی انصرکم واحقکم بی، یہ علی وہ ہے کہ جس نے میری سب سے زیادہ نصرت کی اور مجھ سے سب سے زیادہ حق رکھنے والا ہے. وَأَقْرَبَكُمْ عِلَيَّ، یعنی تم سب میں سب سے زیادہ حق جو رکھتا ہے میری نسبت وہ علی رکھتا ہے، اور تم سب میں جو مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے وہ علی ہے. وَأَعَزَّكُمْ عَلَيَّ، اور تم سب کے اوپر جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے وہ علی ہے. وَأَنَا عَنْهُ رَاضِيًا، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا عَنْهُ رَاضِيًا، اور خدا عز و جل اور میں علی سے راضی ہیں. ما نزلت آیت رضیہ الا فیہ، کوئی ایسی آیت رضا نازل ہی نہیں ہوئی، رضایت کی آیت نازل ہی نہیں ہوئی مگر یہ کہ علی کے بارے میں نازل ہوئی ہو. یعنی ہر وہ آیت جس میں خدا اپنی رضایت کا اظہار کرتا ہے وہ علی کے بارے میں نازل ہوئی. وما خاطب اللہ الذین آمنوا الا بدع بہ، اور ہر وہ مقام کہ جہاں پہ خدا نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ مگر اس کا آغاز علی کے ذریعے سے ہوا ہو. یعنی ایمان والوں میں ابتدا شخص جس سے خدا مخاطب کرے وہ علی ہے. ولا نظرت آیت مدح فی القرآن الا فیہ، اور قرآن کے اندر کوئی مدح والی آیت، کوئی تعریف والی آیت نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ وہ آیت علی کے بارے میں ہے. ولا شاہد بالجنت فی حل اتاک علی الانسان الا لہ، اور خدا نے جنت کی بشارت، جنت کی گواہی نہیں دی مگر سورہ حل اتا کے اندر، سورہ دہر کے اندر، مگر یہ کہ علی کے لیے. ولا انزلھا فی سواہ، اور علی کے سوا کسی کے لیے اس بات کو نازل نہیں کیا. ولا مدح بہا غیرہ، اور نہ ہی علی کے علاوہ اس سورہ کے اندر کسی اور کی تعریف کی ہے. معاشر الناس، اے لوگو، ہوا ناصر دین اللہ، علی وہ ہے کہ جو اللہ کے دین کے اندر نصرت کرنے والا ہے. والمجادل عن رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کا گویا دفاع کرنے والا ہے، اللہ کے رسول کو بچانے والا ہے. وَهُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ الْهَادِيُّ الْمَهْدِيُّ، علی وہ ہے کہ جو صاحب تقوی ہے، علی وہ ہے کہ جو نقوت رکھنے والا ہے، علی وہ ہے جو ہدایت کرنے والا ہے، علی وہ ہے جو ہادی بھی ہے، مہدی بھی ہے، ہدایت کرنے والا بھی ہے، ہدایت یافتہ بھی ہے. نبیکم خیر نبی، تمہارا نبی، اے لوگو تمہارا نبی بہترین نبی تھا. وَوَصِيُّكُمْ خَيْرُ وَصِيٍّ، اور تمہارا وصی بہترین وصی ہے، یعنی تمام اوصیاء کے اندر جو تمہارے نبی کا وصی ہے وہ بہترین وصی ہے. وَبَنُوهُ خَيْرُ الْأَوْصِيَاء، اور جو علی کی بیٹے ہیں یہ بہترین وصی ہیں جس کو قرار دیا گیا ہے. معاشر الناس، اے لوگو، ذریت کل نبی من صلبہ، ہر نبی کی ذریت اس کی صلب سے ہوتی ہے. وَذُرِّيَّتِي مِن صُلْبِ عَلِيٍّ، لیکن میری ذریت علی کی صلب سے ہے. معاشر الناس، ان ابلیس، اے لوگو، ابلیس نے اخرج آدم من الجنتی بالحسد، کہ آدم کو ابلیس نے حسد کے سبب سے جنت سے نکلوایا. فَلَا تَحْسُدُوا،
اے لوگو علی سے حسد نہ کرنا، فَتَحْبِطُ أَعْمَالُكُمْ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَتَذِلُّ أَقْدَامَكُمْ تمہارے قدم پھسل جائیں گے اگر علی کی مخالفت کی۔ فَإِنَّ آدَمَ أَحْبَطَ إِلَى الْأَرْضِ کہ جب جناب آدم کو زمین پہ احبط إِلَى الْأَرْضِ زمین پہ بھیجا گیا، بِخَطِیئَةٍ واحدہ ایک خطا کے سبب سے زمین پہ بھیج دیا گیا، وَهُوَ صَفْوَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ کہ جبکہ آدم صفوۃ اللہ تھے، یعنی اتنے بلند مقام پہ تھے، صفی خدا تھے آدم، اس کے باوجود بھی ایک خطا کے سبب سے جنت سے زمین پہ بھیج دیا گیا۔ فَكَيْفَ بِكُمْ تمہاری کیفیت کیا ہے کہ جو صفوت خدا تھا ایک خطا کے سبب سے اس کو جنت سے زمین پہ بھیج دیا گیا، تو تمہارا مقام کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ اور تم ہو، یعنی تمہاری تو کیفیت بہت پست ہے۔ وَمِنْكُمْ أَعْدَاءُ اللَّهِ تم تو وہ ہو کہ تمہارے درمیان ہی خدا کے دشمن ہیں۔ أَلَا إِنَّهُ لَا يَبْغِضُ عَلِيًّا إِلَّا شَقِيٌّ کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ شقی ہو۔ وَلَا يَتَوَالَى عَلِيًّا إِلَّا تَقِيٌّ اور علی کی مولایت کو قبول نہیں کرے گا مگر کون کہ جو اہل تقوی ہو۔ پھر بیان کیا وَلَا يُؤْمِنُ بِهِ إِلَّا مُؤْمِنٌ مخلص اور علی وہ ہے کہ جس کے اوپر ایمان نہیں لائے گا مگر وہ مومن کہ جو مخلص ہے۔ وفی علی واللہ نزلت سورۃ العصر اور خدا کی قسم علی ہی وہ ہے کہ جس کے بارے میں سورہ عصر نازل ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، اور آخر تک اللہ کے رسول نے اس آیت کو تلاوت کیا کہ علی وہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ زمانہ خسارے میں ہے مگر علی خسارے میں نہیں ہے، زمانہ نقصان میں ہے مگر علی نقصان میں نہیں ہے، یہاں تک کہ پھر اللہ کے رسول نے اشارہ کیا معاشر الناس اے لوگو قد استشہدت اللہ وبلغتم رسالاتی کہ میں اللہ کی گواہی کو طلب کرتا ہوں اور تم تک اس بات کو پہنچاتا ہوں جو مجھ تک پہنچائی گئی ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین اور رسول کے اوپر بلاغ مبین کے سوا کوئی بات نہیں ہوتی، یعنی صرف رسول کے اوپر یہ بات واجب ہے کہ جو خدا کی جانب سے نازل ہوا ہے اس کو پہنچا دیا جائے۔ اے لوگو معاشر الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور دیکھو جب تمہاری موت ہو تو سوائے اسلام کے کسی اور حالت پہ نہ مرنا۔ معاشر الناس اے لوگو آمنو باللہ اللہ کے اوپر ایمان لے کے آؤ، والنور الذی انزل معہ اور اس نور کے اوپر ایمان لے کے آؤ کہ جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ آمنو باللہ ورسولہ اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ اور اس نور کے اوپر ایمان لے کے آؤ کہ انزل معہ کہ جو اس رسول کے ساتھ نازل ہوا۔ قبل ان تطمسا وجوہا فنردها علی ادبارها کہ اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، یعنی جانب اشارہ کیا کہ اگر یہ بات نہ مانی تو تمہارے چہرے گویا مٹا دیے جائیں گے، پھر انہیں ان کی پشت کی طرف لوٹا دیں، یعنی اگر یہ بات نہ مانی تو ایسا عذاب ہوگا کہ چہرے مسخ کر دیے جائیں گے اور پشت کی طرف تمہارے چہروں کو پھیر دیا جائے گا۔ معاشر الناس اے لوگو النور من اللہ عز وجل فی مسلوک کہ اے لوگو اللہ کا نور جو اللہ کی جانب سے ہے وہ میرے اندر جاری ہے، یعنی میرے اندر موجود ہے۔ ثم فی علی اس کے بعد علی کے اندر یہ نور جاری ہے۔ ثم فی النسل منہ علی القائم المہدی اس کے بعد یہ نور جاری ہے یہاں تک کہ اس کی نسل میں جاری ہے، یہاں تک کہ یہ نور قائم تک پہنچے، اس تک پہنچے جو مہدی ہوگا، الذی یاخذ بحق اللہ کہ جو اللہ کا حق لینے والا ہوگا، وبکل حق هو لنا اور جو بھی ہمارے لیے حق ہے اس کو لینے والا ہوگا، وَلِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَنَا حُجَّةً عَلَى الْمُقَصِّرِينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَالْمُخَالِفِينَ وَالْخَائِنِينَ وَالْعَاثِمِينَ وَالظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيعِ الْعَالَمِينَ کہ اللہ نے اس کو حجت بنایا ہے ہر تقصیر کرنے والے کے اوپر، ہر کوتاہی کرنے والے کے اوپر، ہر دشمنی رکھنے والے کے اوپر، ہر مخالفت کرنے والے کے اوپر، ہر خیانت کرنے والے کے اوپر، ہر قسم کے ہر گناہ کرنے والے کے اوپر، ہر ظلم کرنے والے کے اوپر، تمام عالمین میں اللہ نے اس کو حجت بنایا ہے۔ کس کو؟ امام مہدی کو۔ معاشر الناس اے لوگو انذرکم انی رسول اللہ قد خلت من قبلہ الرسول اے لوگو میں تمہیں اس بات سے ڈراتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔ فَإِن مُتُّ اگر میں مر جاؤں، او قتلت
یا مجھے قتل کر دیا جائے۔ انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی پرانی عادتوں کے اوپر پلٹ جاؤ گے، الٹے پیرے پلٹ جاؤ گے تم، یعنی اسی، اب میرے اپنے الفاظ ہیں، اسی جاہلیت کے اوپر پلٹ جاؤ گے جس جاہلیت کے اوپر تم موجود تھے۔ وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ، کہ جو واپس پلٹے، پس پشت پلٹے، فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، یہ ہرگز بھی خدا کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ فَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور خدا وہ ہے کہ جو شاکرین کو جزا دینے والا ہے، شکر کرنے والوں کو جزا دینے والا ہے۔ الا وَإِنَّ عَلِيًّا الْمَوْصُوفِ بِالصَّبْرِ وَالشُّكْرِ، کہ آگاہ ہو جاؤ، علی وہ ہے کہ جس کی صفات صبر اور شکر کے ذریعے سے بیان کی جاتی ہے۔ ثم من بعدہ ولدی من صلبہ، اور علی وہ ہے کہ جس کی تعریف یہ ہے کہ صابر ہے، علی وہ جس کی تعریف یہ ہے کہ شاکر ہے، علی وہ ہے کہ جس کی تعریف یہ ہے کہ میرے بعد اس کی صلب سے میری نسل چلے گی۔ علی کون ہے؟ معاشر الناس، اے لوگو، لا تمنوا علی اللہ اسلامکم، اللہ کے اوپر اپنے اسلام کا احسان مت جتلانا۔ فَيَسْخُطُ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے ایسا کیا کہ خدا کے اوپر اپنے اسلام کا احسان جتلایا تو خدا تمہارے اوپر غضبناک ہوگا۔ وَيُصِيبُكُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، اور تمہیں اپنی جانب سے ایک عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ إِنَّهُ لَبِالْمِرْصَادِ، اور یقیناً خدا گھاٹ لگائے موجود ہے، اس بات کا منتظر ہے کہ اگر کسی نے اس کی مخالفت کی تو اس کے اوپر عذاب نازل کرے۔ معاشر الناس، اے لوگو، انہو سیکون من بعدی ائمۃ یدعون الی النار، اے لوگو میرے بعد کچھ ایسے امام ہوں گے کہ جو جہنم کی جانب پکار رہے ہوں گے۔ ویوم القیامۃ لا ینصرون، اور قیامت کے دن تمہاری مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ جہنم کی طرف پکاریں گے، قیامت کے دن جب تم پھنس چکے ہوگے تو تمہاری مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ معاشر الناس ان اللہ وعنا بریئان منہ، اے لوگو اللہ اور میں ان آنے والے اماموں سے بری ہیں، ان سے بیزاری اختیار کرتے ہیں۔ معاشر الناس، اے لوگو، انہم وانصارہم واشیعہم واتباعہم فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو میرے بعد امامت کے دعوے دار ہوں گے جو آتش جہنم تک پہنچائیں گے، یہ ان کے انصار، ان کے ساتھی، ان کے اشیاء، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، ان کے شیعہ اور ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے، یہ جہنم کے انتہائی پست درجے میں ہوں گے۔ وَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور تکبر کرنے والوں کے لیے کتنا پست مقام ہے جو اللہ نے خراب قرار دیا ہے۔ الا انہم اصحاب الصحیفہ، اے لوگو یہ وہ ہیں جو اصحاب صحیفہ ہیں۔ یہ روایات موجود ہیں، ایک ایک جملہ ہوئے گا جس کے اوپر تفصیل سے بات ہو سکتی ہے۔ اصحاب صحیفہ، یہ صحیفے والے ہیں۔ عہد و پیمان تھا رسول کے بعد امام علی کی خلافت کے مخالف، ان کو اصحاب صحیفہ کہا جاتا تھا۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ فِي صَحِيفَتِهِ، پس ہر ایک کو اپنے صحیفے پہ نگاہ کرنی ہے، ان کے صحیفے پہ نگاہ نہ کرنا۔ کہ راوی کہتا ہے اس موقع پہ، یعنی امام علیہ السلام یہ بات بیان کرتے ہیں کہ تم لوگ کے اوپر جو ہے وہ تم میں سے ہر ایک کے اوپر یہ صحیفے والا امر جو ہے وہ واضح نہیں ہے، یعنی بہت کم لوگ ہیں جو اس امر صحیفہ کو جانتے ہیں۔ ایک پوشیدہ عہد و پیمان تھا بعض لوگوں کے درمیان کہ اس طریقے سے رسول کے بعد ہمیں مولا کائنات کی مخالفت کرنی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ معاشر الناس، اے لوگو، انی ادعوہا اماماً، کہ میں اس کو بطور امام جو ہے وہ امانت کے طور پہ پہنچاتا ہوں۔ ووارثتاً فی عقبی الی یوم القیامہ، اور اپنی پشت میں اپنے بعد اس کو وارث بناتا ہوں قیامت تک کے لیے۔ وقد بلغت ما امرت، جس چیز کا مجھے حکم دیا تھا میں نے پہنچا دی، بے تبلیغی، اس علی کی ولایت کی تبلیغ کے ذریعے سے۔ حجتاً علی کل حاضر، یہ حجت ہے ہر اس کے اوپر جو یہاں موجود ہے، وغائب، جو یہاں موجود نہیں اس کے اوپر بھی میری بات حجت ہے۔ وعلی کل احد ممن شہد او لم یشہد، اور ان تمام لوگوں کے اوپر یہ میری بات حجت ہے کہ جو یہاں پہ جنہوں نے اس بات کی گواہ بنے ہیں، اس بات کو دیکھا ہے، یہ چاہے اس بات کے گواہ نہیں بنے۔ ولد ولد ام لم یولد، چاہے ابھی پیدا ہوئے ہیں پیدا نہیں ہوئے، یہ میری بات سب کے اوپر حجت ہے۔ فَيُبَلِّغُ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ، پس جو یہاں موجود ہیں ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہر باپ اپنی اولاد تک قیامت تک یہ بات پہنچائے جو میں نے اس خطبے میں تمہارے لیے بیان کی ہے۔ وَسَيَجْعَلُونَهَا مَلِكًا وَاقْتِصَابًا، اور اس کو جو ہے وہ مالک قرار دے،
الا لعن اللہ الغاصبین والمقتصبین، خدا کی لعنت ہے اس کے اوپر کہ جو غصب کرنے والا ہے اور ناجائز حاکم بننے والا ہے۔ وَعِنْدَهُ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَيُرْسِلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظُ مِن نَارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرَانِ۔ پھر کہا کہ اور پھر اس وقت ہم تم پر اے انسانوں ایسا وقت نکالیں گے، تمہاری جانب آگ بھیجیں گے اور پگھلا ہوا تانبا بھیجیں گے، گرم لوہا بھیجیں گے، پس تم دونوں یعنی اے لوگوں، اے انسانوں، جنو انس، دونوں کامیاب نہ ہو سکو گے، یعنی اگر تم نے ظلم کے اس انداز سے کامیاب نہ ہوگے۔ معاشر الناس، اے لوگوں، ان اللہ عز وجل لم یکن یضرکم حتی یمیز الخبیث من الطیب، اے لوگوں خدا تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑے گا کہ جب تک خبیث کو طیب سے جدا نہ کر لے، غیر پاک کو پاکیزہ سے جدا نہ کر لے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کے اوپر یہ بات لازم نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی اطلاع دے۔ معاشر الناس، اے لوگوں، انہو ما من قریۃ، کوئی ایسی بستی نہیں ہے، الا واللہ مہلکھا بتکذیبہا، کہ جس کو خدا نے اس کے جھٹلانے کے سبب سے، اس کی تکذیب کے سبب سے اس کو ہلاک کر دیا۔ وَكَذَلِكَ يُهْلِكُ الْقُرَىٰ، اور خدا اسی انداز سے بستیوں کو ہلاک کرتا رہے گا جو خدا کو جھٹلائیں۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور یہ ظلم کرنے والی ہو جائیں بستیاں۔ کما ذکر اللہ تعالی، جس طریقے سے اللہ تعالی نے اس بات کو بیان کیا۔ وَهَذَا عَلِيٌّ إِمَامُكُمْ وَوَلِيُّكُمْ، اور یہ جو علی ہے یہ تمہارا امام ہے، یہ تمہارا ولی ہے۔ وَهُوَ مَوَاعِيدُ اللَّهِ، یہ وہ ہے کہ جو اللہ کا وعدہ ہے۔ وَاللَّهِ يَصْدُقُ مَا وَعَدَهُ، اور اللہ اپنے وعدے کو ہمیشہ سچا کرتا، اپنے وعدے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ معاشر الناس، اے لوگوں، قد ضل قبلکم اکثر الاولین، تم سے پہلے اکثر وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے وہ گمراہ ہوئے۔ واللہ قد اہلک الاولین، اور اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وہو مہلک الآخرین، جب پہلے والوں کو ہلاک کیا تو وہ آنے والوں کو بھی ہلاک کرنے والا ہے جو گمراہ ہو جائیں گے۔ پھر کہا کہ قال اللہ تعالی، اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الم تہلک الاولون مہلک الاولین، کہ ہم نے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کیا تھا، ثم نتبعہم الاخرین، اور اس کے بعد ہم اسی چیز کو جاری رکھیں گے باقیوں کے اندر بھی۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم اسی انداز سے مجرمین کا حال کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن وائے ہو کس کے اوپر؟ جھٹلانے والوں کے اوپر۔ اے لوگوں، ان اللہ قد امرنی و نہانی، اللہ نے مجھے احکامات بھی بتلائے ہیں اور مجھے کچھ چیزوں سے روکا بھی ہے، یعنی امر الہی بھی میرے پاس موجود ہے، نہیں الہی بھی میرے پاس موجود ہے۔ وقد امرت علیا ونہیتہ، پس جو اللہ نے جس چیز کا مجھے حکم دیا میں نے علی کو اس بات کا حکم دیا۔ اللہ نے جس چیز سے مجھے روکا میں نے اس چیز سے علی کو روکا۔ فعلم الامر والنہی، بس علی کو حکم خدا بھی معلوم ہے، امر بھی معلوم ہے اور نہیں بھی معلوم ہے، من ربہ عز وجل، جو علی کے رب کی جانب سے ہیں۔ فاسمعوا لامرہ وتسلموا، کہ اے لوگو علی کی بات کو سنو، علی کی بات کی اطاعت کرو، تم سالم ہو جاؤ گے، تم سلامت رہو گے۔ وَأَطِيعُوا تَهْتَدُوا، علی کی اطاعت کرو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ وَانْتَهُوا لِنَهْيِهِ تَرْشُدُوا، پس علی جس چیز سے روکے اس چیز سے رک جاؤ، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ وَسِيرُوا إِلَى مُرَادِهِ، جہاں علی تمہیں لے کے جائے، جہاں علی تمہاری ہدایت کرے اس جانب چلے جاؤ۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا بِكُمُ السُّبُلَ عَنْ سَبِيلِهِ، اور علی کے راستے میں جو علی جس راستے کی جانب لے کے جائے اس سے جدا نہ ہو، اس میں تفرقہ نہ کرو، اس میں اختلاف نہ کرو۔ معاشر الناس، اے لوگوں، انا صراط اللہ المستقیم، میں اللہ کی صراط مستقیم ہوں، میں اللہ کا سیدھا راستہ ہوں۔ کہ الذی امرکم باتباعہ، کہ جس نے تمہیں اللہ کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ ثم علی من بعدی، اور میرے بعد صراط مستقیم علی ہیں۔ ثم ولدی من صلبہ الائمۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور میرے بعد یہ امام ہوں گے کہ جو صراط مستقیم ہوں گے، کہ جو علی کی نسل سے ہوں گے، علی کے صلب سے ہوں گے، کہ جو حق کی جانب ہدایت کرنے والے ہوں گے اور اس کی جانب پھرنے والے ہوں گے، یعنی حق کی جانب ہی پھرنے والے ہوں گے۔
پھر اللہ کے رسول نے اس آیت کی تلاوت کی الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ حمد کی آخر تک تلاوت کی، اور پھر اشارہ کیا کہ سورہ حمد کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ قال فیہ نزلت، یہ سورہ حمد میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، وَلَهُمْ عَمَّتْ وَإِيَّاهُمْ خَصَّتْ، یہ سورہ حمد کے عموم کے اندر بھی یہ لوگ شامل ہیں اور اس کے خصوص کے اندر بھی شامل ہیں، یعنی اس کا معنی عمومی ہو، معنی خصوصی ہو، یہ علی اور اولاد علی ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں۔ اولئک اولیاء اللہ، یہی ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی ان کے اوپر کسی قسم کا خوف الہی ہوگا اور نہ ہی یہ غم کھانے والے ہوں گے۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا لشکر وہ ہے کہ جو غلبہ پانے والا ہے۔ الا ان اعداء علی ہم اہل الشقاق والنفاق، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ جو علی کے دشمن ہیں یہی شقی ہیں، یہی منافقین ہیں، والحادون، علی کے دشمن ہیں جو انحراف کرنے والے ہیں، وہم العادون، اور علی کے دشمن ہی ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں، واخوان الشیاطین، علی کے دشمن وہ ہیں کہ جو شیطان کے بھائی ہیں، الذین یحیی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ یہ وہ ہیں کہ جو ایک دوسرے کی جانب دھوکے کی باتیں ہیں جو بھیجنے والے ہیں، یعنی ایسی باتیں کرنے والے ہیں جس کے اندر دھوکہ موجود ہوگا۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، علی کے دوست وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خداوند متعال نے اپنی کتاب میں یہ فرمایا، الا ان اولیاءہم الذین ذکرہم اللہ فی کتابہ فقال عز وجل لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر من حاد اللہ ورسولہ، کہ اللہ نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو کہ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہو وہ اس کو اپنا دوست بنائے کہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہو۔ اس کے بعد فرمایا الا ان اولیاءہم، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست وہ ہیں، یعنی علی و اولاد علی کے دوست وہ ہیں کہ الذین وصفہم اللہ عز وجل، کہ جن کے بارے میں جب خدا نے توصیف کی تو اس انداز سے بیان کیا کہ والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، مختلف آیات ہیں جس کی اللہ کے رسول تلاوت کر رہے ہیں۔ کہا کہ ان کے بارے میں خداوند متعال نے اس انداز سے بیان کیا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے کے آتے ہیں اپنے ایمان کو ظلم کا لباس نہیں پہناتے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ وہی ہیں کہ جن کے لیے امن ہے اور یہ وہی ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر بیان کیا الا ان اولیاءہم الذین یدخلون الجنۃ آمنین، کہ آگاہ ہو جاؤ ان کے دوست ہیں، یعنی علی اور اولاد علی کے دوست ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے اور امن کی کیفیت کے ساتھ داخل ہوں گے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِالتَّسْلِيمِ، اور ملائکہ ان کو اوپر سلامتی بھیج رہے ہوں گے جب یہ ملائکہ سے ملیں گے۔ ان طبتم فادخلوها خالدین، اور یہ بات کہہ رہے ہوں گے ملائکہ ان سے کہ تم پاکیزہ ہوئے، فادخلوها خالدین، بس ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ الا ان اولیاءہم الذین قال لهم اللہ عز وجل، کہ آگاہ ہو جاؤ ان کے دوست وہ ہیں علی اولاد علی کے کہ جن کے لیے اللہ نے یہ بات کہی کہ یدخلون الجنت یرزقون فیہا بغیر حساب، کہ یہ جنت میں داخل ہوں گے اور بغیر کسی حساب کتاب کے اس کے اندر ان کو رزق دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ بیان کیا کہ الا ان اعداءہم یصلون سعیرا، اور جو علی اولاد علی کے دشمن ہیں خداوند متعال اس کو جہنم کے پسترین مقام تک پہنچائے گا۔ الا ان اعداءہم الذین یسمعون لجہنم من شقیقا وہی تفور ولہا ظفیر، کہ یہ جو علی کے دشمن ہیں علی اولاد علی کے، یہ وہ ہیں کہ جو جہنم کی آواز کو سن رہے ہوں گے، کہ جب وہ جوش مار رہی ہوگی اور اس کی آواز بلند ہو رہی ہوگی، یہ جہنم کو سنیں گے۔ الا ان اعداءہم الذین قال اللہ فیہم، کہ ان کے دشمن وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ بات فرمائی کہ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، کہ جب بھی ایک جماعت داخل ہوتی ہے تو یہ اپنے جیسوں کے اوپر، اپنے ہم خیالوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ پھر بیان کیا کہ الا ان اعداءہم، کہ بے شک آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دشمن وہ ہیں کہ الذین قال اللہ عز وجل، کہ جن کے بارے میں خداوند متعال نے یہ بیان کیا
کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم تأتیکم نذیر، کہ جب بھی اس کے اندر کسی قوم کو ڈالا جائے گا، یعنی قیامت کی بات ہو رہی ہے، آتش جہنم کے اندر جب بھی کسی قوم کو ڈالا جائے گا تو جہنم کے دربان ان سے کہیں گے الم یأتیکم نذیر، کہ تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آئے گا تھا، یعنی کیوں تم اس مرحلے تک پہنچے کہ تمہیں جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ پھر یہ جواب دیں گے فَقَذَّبْنَا، قرآن کی آیت ہے فَقَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ، یہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے اس کو جھٹلایا، اور ہم نے کہا کہ تمہارے اوپر اللہ نے کوئی شے کو نازل نہیں کیا اور تم ایک کھلی گمراہی کے اندر ہو۔ یہ جملہ کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں ان سے یہ کہا تھا۔ پھر کہا کہ الا ان اولیاءہم الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کریم، کہ غیب کے سبب سے اللہ کی خشیت کو اختیار کرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑا اجر ہے جو ان کے لیے اللہ نے قرار دیا۔ معشر الناس شتان ما بین السعیر والجنہ، اے لوگوں، جنت اور جہنم ان کے درمیان بہت فاصلہ موجود ہے۔ عدونا فی ذمۃ اللہ ولعنہ، کہ جو ہمارا دشمن ہوگا وہ خدا کے حوالے ہوگا اور خدا کی لعنت اس کے اوپر ہوگی۔ وَوَلِيُّنَا مَن مَدَحَهُ اللَّهُ وَأَحَبَّهُ، اور ہمارا دوست وہ ہے، ہمارا ولی وہ ہے کہ جس کی اللہ نے تعریف کی ہے اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ معاشر الناس، اے لوگو، الا وانی منذر وعلی حاد، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ میں وہ ہوں کہ جو ڈرانے والا ہے اور علی وہ ہے جو ہدایت کرنے والا ہے۔ معاشر الناس انی نبی وعلی وصی، اے لوگو میں نبی ہوں، علی وصی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ان خاتم الائمہ من القائم صلوات اللہ علیہ، کہ اور یقیناً آگاہ ہو جاؤ ہم ہی میں سے وہ ہیں جو خاتم الائمہ ہیں، یعنی رسول خاتم الانبیاء، اس کے بعد امام علیہ السلام کا سلسلہ، پھر ایک ہے جو خاتم الائمہ ہے، اماموں کے اوپر ختم لگانے والا ہے، وہ کون ہے کہ من القائم المہدی۔ پھر بیان کہ الا انہ الظاہر علی الدین، یہ وہ ہے کہ جو دین کے اوپر غلبہ حاصل کرے گا۔ الا انہ المنتقم من الظالمین، آگاہ ہو جاؤ یہ وہ ہوگا کہ جو ظالمین سے بدلہ لے گا، انتقام لے گا۔ الا انہ فاتح الحصون وحادمها، کہ یہ وہ ہوگا کہ جو قلعوں کو فتح کرنے والا ہوگا، ان کو ہدم کرنے والا ہوگا، توڑنے والا ہوگا۔ الا انہ قاتل کل قبیلۃ من اہل الشرک، یہ وہ ہوگا کہ اہل شرک میں ہر قبیلے سے جنگ کرنے والا ہوگا۔ الا انہ المدرک بکل ثأر لاولیاء اللہ عز وجل، یہ وہ ہوگا کہ جو تمام انبیاء کے خون کا بدلہ لینے والا ہوگا۔ پھر بیان کیا کہ الا انہ الناصر لدین اللہ، آگاہ ہو جاؤ یہ وہ ہوگا کہ جو دین کی نصرت کرنے والا ہوگا، دین اللہ کی، دین خدا کی۔ پھر بیان کیا الا انہ الغراف، یہ وہ ہے کہ فی بحر عمیق، کہ جو گہرے سمندر سے پانی کو نکالنے والا ہے، یعنی گویا اشارہ اس جانب کہ جو علوم نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو انتہائی گہرائی میں ہے، اس گہرائی سے ان علوم کو نکالنے والا ہے۔ الا انہ یسم کل ذی فضل بفضلہ وکل ذی جہل بجہلہ، یہ وہ ہوگا، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر صاحب فضل کو اس کے فضل سے پکارے گا اور ہر صاحب جہل کو اس کے جہل کے ذریعے سے اس کو بلائے گا۔ الا انہ خیرۃ اللہ و مختارہ، آگاہ ہو جاؤ یہ وہ ہے کہ جو اللہ کا چنیدہ ہے، جو اللہ کا اختیار شدہ ہے۔ الا انہ وارث کل علم، آگاہ ہو جاؤ یہ وہ ہے کہ جو ہر علم کا وارث ہے، والمحیط بہ، ہر علم کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ الا وانہ المخبر عن ربہ عز وجل والمنبہ بعمر ایمانہ، آگاہ ہو جاؤ یہ کون ہے، یہ وہ ہے کہ جو اپنے رب کے بارے میں خبر دینے والا ہے، امر ایمانی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ تنبیہ کرنے والا ہے۔ الا انہ الرشید السدید،
یہ وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے اور بالکل درست سمت میں ہدایت یافتہ ہے۔ پھر بیان کیا یہ کون ہے؟ الا انہ الباقی حجۃ ولا حجۃ بعدہ، یہ وہ ہے کہ جس کی حجیت ہمیشہ باقی رہے گی، کہ جس کے بعد کوئی حجت نہیں ہوگا، ولا حق الا معہ، کہ حق صرف اس کے ساتھ ہوگا، ولا نور الا عندہ، اور نور صرف اس کے پاس ہوگا، الا انہ لا غالب ولا منصور علیہ، یہ وہ ہوگا کہ جس کے اوپر نہ کوئی غلبہ حاصل کرے گا اور نہ ہی اس کے اوپر کسی کو نصرت ملے گی۔ کہ آگاہ ہو جاؤ، انہ ولی اللہ فی ارضہ، یہ اللہ کا ولی ہے جو زمین پہ ہوگا، وہ حکمہ فی خلقہ، اللہ کا حکم ہوگا جو اس کی مخلوقات کے اندر ہوگا، وہ امینہ فی سرہ وعلانیتہ، اور اللہ کا امین ہوگا جو اس کے رازوں کا امین ہے، جو اس کے پوشیدہ چیزوں کا امین ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ معاشر الناس قد بینت لکم وافہمتکم، اے لوگو میں نے بیان کر دیا اور میں نے تم کو سمجھا دیا، وہذا علی یفہمکم بعدی، اور یہ علی ہے جو میرے بعد تمہیں سمجھانے والے ہیں، الا وانی عند انقضاء خطبتی ادعوکم الی مصافحتی وعلی بیعتہ والاقرار بہ، اور کہا کہ اب جب میں اپنے خطبے کے اختتام تک پہنچ چکا ہوں تو میں تمہیں اس جانب پکارتا ہوں کہ آنے کے بعد مجھ سے ہاتھوں کو ملاؤ علی کی بیعت کے اوپر، اور اقرار کرو علی کی بیعت کے اوپر، ثم مصافحتہ بعدی، اس کے بعد مجھ سے ہاتھ ملانے کے بعد علی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھو بیعت کے اوپر، بیعت کے لیے۔ پھر بیان کیا الا وانی قد بایعت اللہ، کہ آگاہ ہو جاؤ میں وہ ہوں کہ جس نے اللہ کی بیعت کی، وعلی قد بایعنی، اور علی نے میری بیعت کی، وَأَنَا آخِذُكُمْ بِالْبَيْعَةِ لَهُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور میں وہ ہوں کہ جو اب تم سے بیعت لے رہا ہوں اللہ کے امر کے اوپر، فَمَن نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنقُصُ عَلَى نَفْسِهِ، جو اس وعدے کو توڑے گا وہ اپنے نفس کے اوپر ہی عہد شکنی کرے گا۔ معاشر الناس، اے لوگو، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اے لوگو صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس آیت کو پڑھا جو صفا و مروہ کے بارے میں ہے، کہ صفا و مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں، جو حج کرے یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی کباہت نہیں ہے کہ یہ ان کا طواف کرے۔ معاشر الناس حج البیت، اے لوگو اللہ کے گھر کا حج کرو۔ پھر بیان کیا کہ اے لوگو فما وردہ اہل البیت الا استغنوا، کہ جو اس کے پاس آئے وہ مستغنی ہو گئے اہل البیت، اور جنہوں نے ان سے مخالفت اختیار کری وہ فقیر ہو گئے۔ معاشر الناس، اے لوگو ما وقف بالموقف مؤمن، کہ جب بھی کوئی مؤمن اس مقام پہ آ کے رکا، موقف کے اوپر، یعنی جو حج کے مقامات ہیں، الا غفر اللہ لہ، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، ما سلف من ذنبہ الی وقتہ ذالک، جتنے بھی اس نے پہلے گناہ کیے تھے اس موقع تک پہنچتے پہنچتے اللہ نے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ فَإِذَا انْقَضَتْ حَجَّتُهُ اسْتَأْنَفَ عَمَلُهُ، کہ جب اس کا حج انجام دے دیتا ہے یہ تو اس کا عمل ابتدا سے آغاز ہوتا ہے۔ معاشر الناس، اے لوگوں، الحجاج معانون، کہ حج کرنے والے وہ ہوتے ہیں، حاجی وہ ہوتے ہیں کہ جن کی مساعدت کی جاتی ہے، جن کی مدد امداد کی جاتی ہے، وَنَفَقَاتُهُمْ مُخَلَّفَةٌ، اور ان کے نفقہ وہ ہوتا ہے، ان کا رزق وہ ہوتا ہے کہ جو معوض ہوتا ہے، جو عوض شدہ ہوتا ہے، یعنی جو بھی حج کرتا ہے اس کے رزق کا ضامن گویا خدا ہو جاتا ہے۔ واللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور خدا وہ ہے کہ جو نیکی کرنے والوں کے احسان کو اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر بیان کیا معاشر الناس، اے لوگو حج البیت بکمال الدین والتفقہ، حج کرو تو کس حالت میں کرو کہ دین کے کمال اور تفقہ کے ساتھ حج کرو، ولا تنصرف عن المشاہد، اور یہ مقامات کے جو حج کے مقامات ہیں اس سے نہیں پلٹنا، الا بتوبۃ و اقلاع، لیکن جب تم پلٹو تو توبہ کے ساتھ پلٹو اور چھوڑنے کے ساتھ، ترک کرنے کے ساتھ پلٹو، یعنی گناہوں کو، خرابیوں کو ترک کر کے پلٹو۔ پھر بیان کیا معاشر الناس، اے لوگوں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو،
کما امرکم اللہ عز وجل، جس طریقے سے اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے. فلئن طال علیکم الامد فقصرتکم او نسیتم، اور پھر بیان کیا کہ اگر تمہارے اوپر مدت دراز ہو جائے اور تم کوتاہی کرنے لگو، فعلی ولیکم، تو یاد رکھنا گویا علی تمہارے ولی ہیں. وَمُبَيِّن لَكُمْ الَّذِي نَصَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِن بَعْدِي، اور علی ہے جو تمہارے لیے بیان کرنے والے ہیں کہ جس کو اللہ نے اس مقام کے اوپر قرار دیا ہے. من خلفہ اللہ منی وعنا منہ، کہ علی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے میرا خلیفہ قرار دیا، میرے بعد قرار دی ہے، اور میں علی سے ہوں. یخبرکم بما تسألون عنہ، علی تمہیں اس بات کو بتلانے والے ہیں جو تم ان سے پوچھنے والے ہو. وَيُبَيِّن لَكُم مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے وہ بھی تمہیں بیان کرنے والے ہیں. أَلَا إِنَّ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ أَحْصِيهِمَا وَأَعْرَفُهُمَا، حلال اور حرام اس سے زیادہ ہیں کہ ان کا میں احاطہ کر کے تمہیں بتلاؤں، احاطہ کروں اور تمہیں بتلاؤں. یعنی اللہ کے رسول کو تو معلوم ہے لیکن اس کو تمام کے تمام کو بیان کرنا قبضہ قدرت میں نہیں ہے. وَأَنْهَا فَآمِرُ بِالْحَلَالِ، پس میں تمہیں حکم دیتا ہوں کس کا؟ حلال کا. وَأَنْهَاكُمْ وَأَنْهَا عَنِ الْحَرَامِ، اور میں روکتا ہوں کس سے؟ حرام سے. فی مقام واحد، ایک ہی مقام کے اوپر. یعنی گویا ایک کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک خطبے میں تمام حلال کو تمام حرام کو تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن جو جو حلال ہے اس کو حکم دے رہا ہوں، جو جو حرام ہے اس سے روک رہا ہوں. یعنی حلال کے اندر واضح ہے کہ جو واجبات ہیں. فَأَمَرْتُمْ أَنْ آخِذُ الْبَيْعَةَ مِنْكُمْ وَالصَّفَقَةُ لَكُمْ، پس میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ آؤ اور بیعت کرو اور ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھو. بِقُبُولِ مَا جِئْتُ بِهِ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، اس بات کے ساتھ، اس بات کے ساتھ کہ تم قبول کرو اس بات کو کہ جو میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں. کس کے بارے میں؟ امیر المؤمنین علی کے بارے میں. والائمۃ من بعدہ، اور علی کے بعد جو آنے والے امام ہیں ان کے بارے میں، کہ الذین هم منی ومنہ، کہ جو مجھ سے ہوں گے اور علی سے ہوں گے. ائمۃ قائمۃ منہم المہدی الی یوم القیامہ الذی یقضی بہ الحق، کہ وہ ائمہ کہ جو قیامت تک قائم رہیں گے، قیامت تک موجود رہیں گے. کہ الذین یقضی، کہ جن میں سے مہدی ہوں گے اور جو حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں گے، حق کا فیصلہ کرنے والے ہوں گے. پھر بیان کیا معاشر الناس، اے لوگو، وَكُلُّ حَلَالٍ دَلَّلْتُكُمْ عَلَيْهِ وَكُلُّ حَرَامٍ نَهِيتُكُمْ عَنْهُ، جتنے حلال ہیں میں نے ان کی جانب تمہیں رہنمائی کر دی ہے، اور جتنے حرام ہیں ان سب سے تمہیں روک دیا ہے. فَإِنِّي لَمْ أَرْجِعُ عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ أُبَدِّلْ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ نہ میں جس سے پیچھے ہٹنے والا ہوں اور نہ جس کو میں تبدیل کرنے والا ہوں. الا فذکروا ذالک، پس آگاہ ہو جاؤ تم اس چیز کو یاد کرو. واحفظوہ، اس کو اپنے پاس محفوظ کر لو. وتواصوا بہ، اور ایک دوسرے کو اس کی جانب ابھارو، ایک دوسرے کو اس کی جانب پکارو. ولا تبدلوا ولا تغیروہ، اور نہ ہی اس کو تبدیل کرنا، نہ ہی اس کے اندر تغیر پیدا کرنا. الا وانی اجدد القول، پس آگاہ ہو جاؤ میں وہ ہوں کہ جو اس بات کی تجدید کرنے والا ہوں، اس بات کو پھر سے دہرانے والا ہوں. الا فاقیموا الصلاۃ، پس آگاہ ہو جاؤ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو. وامروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، وامروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، اور امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو. الا وان رأس الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ان تنتہوا الی قولی وتبلغوا من لم یحضروا وتأمروا بقبولہ، کہ اور آگاہ ہو جاؤ، امر بالمعروف کا سر یہ ہے، یعنی امر بالمعروف کی اصل جڑ، اس کا سر یہ ہے کیا ہے، اور نہی عن المنکر کا سر یہ ہے کہ تم میری بات تک پہنچ جاؤ. وتبلغوا، اور اس بات کو پہنچاؤ کہ جو اس تک یہ بات پہنچاؤ جو یہاں پہ حاضر نہیں ہے. وَتَأْمُرُهُ بِقُبُولِهِ، یعنی جو باتیں میں نے تمہیں یہاں پہ بتلائی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو سر ہے امر بالمعروف کا، کہ اس بات کو اس تک پہنچاؤ جو یہاں پہ حاضر نہیں ہے، اس کو امر کرو کہ اس کو اس بات کا حکم دو کہ ان باتوں کو قبول کرے. وَتَنْتَحُوا عَنْ مُخَالِفَتِهِ وَتَنْهُوهُ عَنْ مُخَالِفَتِهِ، اور اس کو منع کرو کہ اس کی مخالفت کرے. فَإِنَّهُ أَمْرٌ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے. وَمِنِّی، اور میری جانب سے بھی یہی حکم ہے.
ولا امر بالمعروف ولا نہی عن منکر الا مع امام معصوم، اور نہ ہی امر بالمعروف ہوتا ہے، نہ ہی عن المنکر ہوتا ہے، مگر یہ کہ امام معصوم کے ساتھ ہو۔ معاشر الناس، اے لوگو، القرآن یعرفکم ان الائمۃ من بعدہ ولدہ، اے لوگو، قرآن تمہیں یہ بتلاتا ہے کہ جو آنے والے امام ہیں علی کے بعد، وہ علی کی نسل سے ہوں گے۔ وعرفتکم انہم منی ومنہ، اور میں تمہیں یہ بات بتلاتا ہوں کہ یہ جو آنے والے ائمہ ہیں، امام ہیں، یہ مجھ سے بھی ہیں اور علی سے بھی ہیں۔ قرآن یہ کہاں بتلاتا؟ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، حیث یقول اللہ فی کتابہ، کہ جب اللہ اپنی کتاب کے اندر یہ بات کہتا ہے، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، کہ اللہ نے اس کو وہ کلمہ قرار دیا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے ان کی عقب میں، ان کی نسل میں، ان کی پشت میں۔ وَقُلْتُ لَن تَضُلُّوا مَا إِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا، اور میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں کہ جب تک تم انہیں تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ معشر الناس، اے لوگو، التقوی، تقوی کو اختیار کرو، تقوی کو اختیار کرو۔ احذروا الساعۃ، قیامت سے ڈرو، کہ کما قال اللہ تبارک عز و جل، کہ جس طریقے سے خدا مند متعال نے یہ بات کہی ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت عظیم شے ہوگی۔ واذکروا الممات والحساب، موت کو یاد کرو، حساب کتاب کو یاد کرو۔ والموازین، ترازوؤں کو یاد کرو جو قیامت میں تمہارے لیے لگائے جائیں گے۔ والمحاسبۃ بین رب العالمین، اور اس حساب کتاب کو یاد کرو جو تمہیں خدا کے سامنے دینا ہوگا۔ والثواب والعقاب، اس ثواب کو یاد کرو جو خدا کی جانب سے ہے، اس سزا کو یاد کرو جو خدا کی جانب سے ہے۔ فمن جاء بالحسنۃ عصیب علیہا، پس جو بھی اس دن نیکی لے کے آئے گا اس کو اس بات پہ ثواب ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلیس لہ فی الجنان نصیب، اور جو برائی کے ساتھ آئے گا اس کے لیے جنت میں کوئی مقام نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ معاشر الناس، اے لوگو، انکم اکثر من ان تصافقنی بکف واحدہ، کہ تم لوگ اس سے زیادہ ہو کہ تم لوگوں کے ساتھ ایک ہی دفعہ میں تم سے بیعت کی جائے۔ وقد امرنی اللہ تعالی عز وجل ان آخذ من السنتکم الاقرار، اور اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تمہاری زبانوں سے اقرار لوں۔ بما عقدت لعلی من امرأۃ المؤمنین، کہ جو میں نے علی کے بارے میں بات بیان کی ہے کہ علی امیر المؤمنین ہے۔ ومن جاء بعدہ من الائمۃ منی ومنہ علی ما علمتکم، اور جو علی کے بعد امام آنے والے ہیں کہ جو مجھ سے ہیں اور علی سے ہیں، اس بات کے اوپر کہ جو میں نے تمہیں بتلائی ہے، وہ کیا ہے کہ انا ذریتی من صلبہ، یہ میری ذریت علی کے صلب سے چلنے والی ہے۔ فقولوا باجمعکم، اور سب مل کے یہ بات کہو کہ انا سامعون، ہم سننے والے ہیں اس بات کو جو آپ نے بیان کی ہے، مطیعون، اس میں اطاعت کرنے والے ہیں، راضون، اس بات سے راضی ہونے والے ہیں، منقادون، اس کو انجام دینے والے ہیں، ولا نغیر، یعنی اللہ کے رسول چاہ رہے ہیں کہ اب یہ لوگ اس باتوں کا اقرار کریں، ولا نغیر، نہ ہی تبدیلی کرنے والے ہیں، ولا نبدل، نہ ہی تبدیلی کرنے والے ہیں، ولا نشک ولا نرتاب، نہ ہی اس میں شک و ارتیاب کے اندر پڑنے والے ہیں، ولا نرجع عن عہد، نہ ہی ہم وعدے سے پیچھے ہٹنے والے ہیں، ولا ننقض المیثاق، نہ ہی وعدے کو توڑنے والے ہیں، وَنُطِيعُكَ وَعَلِيًّا امیر المؤمنین، تم لوگ یہ بات کہو کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور علی جو امیر المؤمنین ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں، وَوُلْدِهِ الْأَئِمَّةَ الَّذِينَ ذَكَرْتُهُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ مِنْ صُلْبِهِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، اور ان اماموں کی اطاعت کرتے ہیں کہ جو علی کی اولاد ہوں گے، کہ جن کا ذکر آپ نے کیا، جو حسن و حسین کی ذریت اور ان کے صلب سے ہوں گے، اللذین قد عرفتکم مکانہما منی ومحلہما عندی، کہ وہ حسن و حسین کہ جن کے بارے میں نے تمہیں ان کے مکان کو پہلے ہی بتلا دیا ہے، اور ان کی منزلت جو میرے نزدیک ہے اس کو بھی بیان کر دیا ہے، ومنزلتہما من رب عز وجل، اور اللہ کی جانب سے ان کے لیے جو منزلت قرار دی گئی ہے اس کو بیان کر دیا ہے،
فقط عدیت ذلک علیکم، بس اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کو میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ وَإِنَّهُمَا سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یہ وہ ہیں کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ وَإِنَّهُمَا الْإِمَامَانِ بَعْدَ أَبِيهِمَا عَلِيٌّ وَأَنَا أَبُوهُمَا قَبْلَهُ، یہ کون ہے؟ وہ یہ دو امام ہیں، حسن و حسین امام ہیں جو اپنے بابا کے بعد، علی کے بعد امام ہوں گے، اور میں علی سے قبل گویا ان کی ولدیت رکھتا ہوں، یعنی اتنا قریب میرا رشتہ ہے ان کے ساتھ۔ اے لوگو یہ بات کہو کہ اطعنا اللہ، ہم نے اللہ کی اطاعت کی، وَإِيَّاكَ، اور اے محمد اے رسول خدا آپ کی اطاعت کی، وعلیا، اور علی کی اطاعت کی، والحسن والحسین، حسن و حسین کی اطاعت کی، والائمۃ الذین ذکرت عہدا، اور ائمہ کی اطاعت کی کہ جن کا آپ نے ذکر کیا، ان اماموں کی اطاعت کی، عہدا و میثاقا، یہ وعدہ ہے، یہ عہد ہے، یہ عہد و پیمان ہے ہمارا امیر المؤمنین کے لیے، من قلوبنا، ہمارے دلوں سے یہ وعدہ ہے، یعنی دل سے یہ وعدہ نکل کے آ رہا ہے، وہ انفسنا، ہمارے نفس اس وعدے کے اوپر ہیں، وہ السنتنا، ہماری زبانیں اس وعدے کے اوپر ہیں، وہ مسافقت و عیدینا، یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو بیعت کرنا ہے یہ اس وعدے کے اوپر ہے، من ادرکہما بیدہ، کہ جو اپنے ہاتھ سے ان تک پہنچ گیا، یعنی اس عہد و پیمان تک پہنچ گیا، وہ اقرہما بے لسانہ، اور اس عہد و پیمان کا اس نے اقرار اپنی زبان کے ذریعے سے کیا، ولا نبتغی بذلک، اور ہم ہرگز اس کے علاوہ، یعنی علی کے علاوہ کسی اور کو، اور ان ائمہ کے علاوہ کسی، اس وعدے کے علاوہ کسی اور شے کو بدل نہیں تلاش کریں گے، یہ بات تم کہو، یعنی اللہ کے رسول ان کی زبانی یہ بات کہہ رہے ہیں، ولا نرى من انفسنا عنه حولا ابدا، اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ کبھی بھی ہم اپنے میں سے ان کے بدل کو نہیں لیں، اور اپنے نفس کو ان کے مقام پہ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے۔ اشہدنا اللہ، اللہ ہمارا گواہ ہے اس بات کے اوپر، وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ ہے جو گواہی کے لیے کافی ہے، وانت علینا بہ شہید، اے رسول آپ بھی ہمارے، آپ گواہ ہیں اس بات پر، یعنی تم یہ بات کہو کہ اے رسول آپ بھی اس بات کے اوپر ہمارے لیے گواہ ہیں، وَكُلُّ مَنْ أَطَاعَ مِمَّنْ ظَهَرَ وَاسْتَتَرَ، اور جو کچھ بھی جس نے اطاعت کی اس چیز کے اوپر کہ جو ظاہر ہے، اس چیز کے اوپر جو پوشیدہ ہے، وَمَلَائِكَةَ اللَّهِ، اللہ کے ملائکہ کے اوپر، وَجُنُودِهِ، اللہ کے لشکر کے اوپر، وَعَبِيدِهِ، اللہ کے بندوں کے اوپر، واللہ اکبر من کل شہید، اور اللہ اس سے ہر شہید، ہر گواہی دینے والے سے بڑا ہے۔ معاشر الناس، اے لوگو، ما تقولون، تم کیا باتیں کہتے ہو، فإن اللہ یعلم کل صوت وخافیت کل نفس، اللہ ہر آواز کو جاننے والا ہے، آواز کا نہ صرف ہر آواز کا جاننے والا ہے بلکہ ہر نفس کے اندر جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جاننے والا ہے۔ فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، پس جو ہدایت پائے گا وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت پائے گا، اور جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی اس کے اوپر ہوگی۔ ومن بايع فانما يبايع اللہ، جو بیعت کرے گا وہ اللہ کی بیعت کرے گا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ خدا کا ہاتھ وہ ہے جو ہر ہاتھ کے اوپر ہے۔ معاشر الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وبایعوا علیا، علی کی بیعت کرو، امیر المؤمنین، جو امیر المؤمنین ہیں، والحسن والحسین، حسن و حسین کی اطاعت بیعت کرو، والائمۃ، ان ائمہ کی بیعت کرو کہ کلمتاً باقیہ، جو اللہ کا کلمہ ہے، جو باقی رہنے والا کلمہ ہے، یہلک اللہ من غدر، اللہ اس کو ہلاک کرے گا جو اس بات سے پیچھے ہٹا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ وَفَا، اللہ اس کے اوپر رحمت نازل کرے گا کہ جس نے اس وعدے کو وفا کیا۔ فَمَن نَقَثَ، پھر اسی آیت کی تلاوت کی جو پہلے کی تھی، فَمَن نَقَثَ فَإِنَّمَا يَنقُثُ عَلَى نَفْسِهِ، جس نے وعدے کو توڑا اس نے اپنے نفس کے اوپر وعدے کو توڑا۔ پھر بیان کیا، معاشر الناس، اے لوگو، قولوا الذی قلت لکم، جو بات میں نے تم سے کہی ہے اس بات کو کہو، یعنی اس بات کو گویا دہراؤ، وَسَلِّمُوا عَلَى عَلِيٍّ بِإِمْرَأَةِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب علی کو سلام کرو تو امیر المؤمنین کہہ کے سلام کرو، علی امیر المؤمنین کے اوپر سلام کرو۔ وَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور یہ بات کہو کہ ہم نے یہ بات سنی ہے، ہم نے اس کی اطاعت کی ہے۔ ربنا وإلیک المصیر، اے پالنے والے تیری ہی جانب ہماری بازگشت ہے، یعنی گویا تیری جانب ہمیں
لوٹایا جائے گا۔ وَقُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور یہ بات بھی کہو کہ حمد اللہ کی، آیت ہے قرآن کی جس کی اللہ کے رسول نے تلاوت کی، کہ حمد اللہ کی اس بات کے اوپر جس کی جانب اللہ نے ہماری ہدایت کی ہے۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور اگر اللہ ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ پھر اللہ کے رسول نے بیان کیا معاشر الناس، اے لوگو، ان فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام عند اللہ عز وجل، کہ علی کے فضائل وہ ہیں جو خدا کے نزدیک ثابت ہیں، یعنی خدا کے نزدیک علی کے فضائل ہیں۔ وقد انزلها فی القرآن اکثر من ان احصیها فی مقام واحد، اور علی کے فضائل کو اللہ نے قرآن کے اندر نازل کیا ہے، اور اتنا زیادہ نازل کیا ہے اس کو ایک مقام پہ میں جمع ہی نہیں کر سکتا، ایک مقام پہ اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ فمن انبعکم بہا، بس جو تمہیں علی کے فضائل کو بتلائے، وعرفہا، اور علی کے فضائل کا تعارف کرے، فتصدقوہ، تو اس کی تصدیق کرو، اس کو سچا جانو۔ معاشر الناس من یطع اللہ ورسولہ، اے لوگو، جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، وعلی، جس نے علی کی اطاعت کی، والائمۃ، اور ان اماموں کی اطاعت کی کہ الذین ذکرتہم، کہ جن کے بارے میں نے ابھی ذکر کیا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، وہ یقیناً بہت بہترین کامیابی ہے جو حاصل کرے گا۔ معاشر الناس، اے لوگو، السابقون الی مبایعتہ وموالاتہ والتسلیم علیہ بامرأۃ المؤمنین، اے لوگوں کہ جو سبقت حاصل کرنے والے ہیں کس کے اوپر؟ اس کی بیعت کے اوپر، علی کی ولایت کو قبول کرنے کے اوپر۔ علی امیر المؤمنین ہے، اس بات، علی امیر المؤمنین ہے اس چیز کے اوپر تسلیم کرنے کے اوپر، اس کو قبول کرنے کے اوپر۔ فاولئک هم الفائزون، بس جو اس چیز کو سبقت کرنے والے ہیں یہ وہی ہے جو فائز ہے، جو کامیاب ہونے والے ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت کے اندر۔ معاشر الناس قولوا، اے لوگو وہ بات کہو کہ ما یرضی اللہ به عنکم من القول، کہ جس بات سے اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ فَإِن تَكْفُرُوا، پس اگر تم نے اللہ کی بات کو جھٹلایا، انتم ومن فی الارض جمیعا، تم نے جھٹلایا اور جو کوئی زمین میں ہے وہ سب اللہ کی بات کو جھٹلا دیں، فَلَن يَضَرَّ اللَّهُ شَيْئًا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہم اغفر للمؤمنین، اے پالنے والے مؤمنین کی مغفرت فرما، واغضب علی الکافرین، اور کافرین کے اوپر غضبناک ہو جا، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ اس مقام پہ آ کے اللہ کے رسول نے اپنے خطبے کو ختم کیا، جیسے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اس خطبے کی روایت بیان کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام بیان کرتے ہیں، فنادى القوم، لوگوں نے یہ پکارا، سمعنا وأطعنا، کہ ہم نے بات کو سنا ہے اور ہم نے اطاعت کی، علی امر اللہ، اللہ کے امر کے اوپر، وامر رسولہ، اور رسول کے امر کے اوپر، بقلوبنا والسنتنا وایدینا، اپنے دلوں کے ذریعے سے، اپنی زبانوں کے ذریعے سے اطاعت کی، اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اطاعت کی۔ یہاں تک کہ اس کے بعد یہ لوگ آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد بیعت کی اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا، اور امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا۔ یہاں تک کہ امام علیہ السلام روایت بیان کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت کو نقل فرمایا اس مقام پہ علامہ طبرسی نے، کہ جب اللہ کے رسول نے تمام خطبہ ختم کر لیا اور لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے کس انداز سے گفتگو فرمائی ہے، رؤیا فی الناس رجل، تو اس موقع پہ لوگوں کے درمیان ایک شخص موجود تھا کہ جس سے انتہائی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی۔ کہا کہ تاللہ ما رأیت محمد کالیوم قط، خدا کی قسم میں نے جیسا آج محمد کو پایا ایسا کبھی محمد کو نہیں پایا۔ ما اشد ما یؤکد لابن عمہ، محمد کتنی زیادہ تاکید کر رہے تھے اپنے چچا زاد کے لیے، یعنی آج علی کے کتنے فضائل بیان کر رہے تھے۔ پھر بیان کیا، وَإِنَّهُ يَعْقِدُ عَقْدًا لَا يَحِلُّ إِلَّا كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِرَسُولِهِ، کہ آج جو بات بیان کی ہے کہ اس کے بعد محمد کے وعدے کو نہیں توڑے گا مگر یہ کہ جو اللہ کے کفر کو اختیار کرنے والا ہو، اللہ کو جھٹلانے والا ہو، اور رسول کو جھٹلانے والا ہو۔ وَيْلٌ طَوِيلٌ لِمَنْ حَلَّ عَقْدَهُ، اور بڑی لمبی برائی ہو اس کے لیے، خدا کی جانب سے لعنت ہو گیا اس کے اوپر کہ جو اس وعدے کو توڑ دے۔ تو جیسے یہ جملے کہے
تو حضرت عمر ابن خطاب اس کی جانب ناظر ہوئے اور اس کے کلام نے ان کو بڑے تعجب میں ڈالا. تو یہ سننے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اما سمعت ما قال هذا الرجل، کہ اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے، کس انداز سے بات کر رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اس سے سوال کیا کہ یا عمر اتدری من، اے عمر کیا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا کہ ذاک الرجل، کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا یہ کون ہے. کہا کہ ذاک الروح الامین جبرائیل، یہ روح امین جبرائیل ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں. فإیاک ان تحلہ، پس اس بات سے ڈرے رہنا کہ اس عقد کو توڑو جو آج میں نے تمہارے سامنے بیان کیا ہے. فإنک ان فعلت، پس اگر تم نے یہ عقد توڑا، فاللہ ورسولہ وملائکتہ والمؤمنین منک براء، اگر یہ عقد توڑا جو آج بیان کیا ہے تو اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کے ملائکہ، مؤمنین، یہ سب تم سے کیا ہو جائیں گے؟ بیزار ہو جائیں گے، بری الذمہ ہو جائیں گے. خدا مند متعال سے دعا ہے کہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے دلوں میں علی کی ولایت کو مزید پروان چڑھا، اس کو مزید کر دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.